السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، ذی الحج کا خوبصورت مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ بڑے بہترین اور کمال انداز میں چمک رہے، اور اس کی چمک کی بلندی انشاءاللہ بہت جلدی مومنوں کے دل کی دھڑکن یعنی غدیر کی صورت میں بڑھنے والی ہے۔ موالیان حیدر کرار کو غدیر کا ماشاءاللہ بہت زیادہ انتظار ہوتا ہے، کیونکہ یہ عیدوں کی بہت بڑی عید جو کہ بہت جلد موالیان حیدر کرار بڑے گرم جوشی سے اور بڑے پرتپاک انداز میں منائیں گے، اور منانی بھی چاہیے، کیونکہ ساری عیدوں میں سے سب سے بڑی عید الحمدللہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی قدر سے منسوب عید۔ تو معزز سامعین، آپ کا پسندیدہ پروگرام سوال آن لائن کے ساتھ اسد بخاری آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ 38ویں ایپیسوڈ 38 ایپیسوڈ لے کے حاضر خدمت ہوئے۔ ہر پروگرام کی طرح انشاءاللہ امید کرتے ہیں اس پروگرام میں بھی آپ ہم سے زمانے کے امام سرکار صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ذات گرامی قدر کے حوالے سے آپ ہم سے سوال پوچھیں گے، اور نہ صرف اس سے ہمارا حوصلہ بڑھے گا، باقی بھی سامعین کو سیکھنے کا ماشاءاللہ موقع ملے گا۔ معزز سامعین، پچھلے جو ہم نے ویک آنا تھا آپ کی خدمت میں لائیو، لیکن چونکہ مجالس اور خصوصاً قافلے ہمارے پاس آتے رہے، بلکہ پاک بی بی بھیجتے رہے، کوشش کی ہم نے ان کی خدمت کرنے کی، تو ہم ٹائم نہ دے سکے، اس وجہ سے پچھلے ویک پروگرام نہ کرنے پہ معذرت خواہ ہیں۔ تو یہی سوچا کہ اس ویک پہ ہم آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ گفتگو ضرور کریں۔ تو معزز سامعین، آج ہم اپنے پروگرام کے بالکل آغاز میں ہی آپ کی خدمت میں امیر المومنین ابو الائمہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ کتاب ہے ظہور امام کی قریب ترین نشانیاں، اور ان کے مؤلف ہے مرحوم شیخ حاج محمد خادمی شیرازی۔ انہوں نے مولا کائنات کا ایک فرمان لکھا، اس میں یہ کہتے ہیں، جی سرکار نے فرمایا کہ دینی علوم اور احکامات کو لوگ دنیاوی فائدے کی غرض سے سیکھیں گے۔ یعنی یہ قریب ترین نشانیوں میں سے انہوں نے نشانی لکھی ہے کہ دینی علوم اور احکامات کو لوگ دنیاوی فائدے کی غرض سے سیکھیں گے، ایک بات۔ دوسری بات، اسی فرمان میں دنیاوی اعمال کو اخروی اعمال پر ترجیح دی جائے گی، فوقیت دی جائے گی۔ اور تیسری بات انہوں نے لکھی ہے، معصوم کا فرمان، کہ بھیڑیے کا دل رکھنے والے بھیڑیے کے لباس میں ہوں گے۔ اور اگلی بات اور بھی زیادہ اہم، کہ ان کے دل اس قدر کثافتوں سے بھرے ہوں گے، ان کا وجود کسی بھی مردار سے زیادہ گندا اور بدبودار ہوگا۔ اب سرکار نے پہلی نشانی جو بتائی ہے، یہ تمام لوگ اس میں شامل نہیں، خصوصاً وہ لوگ کہ جو علوم دینیہ سیکھتے ہیں، اگر تو سیکھنا ہو خوشنودی خداوندی کے لیے، اگر تو سیکھنا ہو مخلوق تک وہ حقیقی فرامین پہنچانے کے لیے، تو کیا بات ہے، ان کے لیے تو جو فرمان پڑھ بیٹھے ہیں کمال ہیں۔ اگر سرکار جو یہاں کہنا چاہ رہے ہیں، اگر ان کا مقصد یہ ہوگا کہ دنیاوی فائدے کے لیے اس کو سیکھے، تو اس کے ساتھ وہ پھر کیا کریں گے کہ دنیاوی اعمال کو اخروی اعمال پر یعنی آگے کے اعمال پہ فوقیت دیں گے۔ دنیاوی جو معاملات ہوں گے ان کو اخروی معاملات پہ فوقیت دیں گے۔ یہ بھی آپ ماشاءاللہ بڑے احسن انداز سے سمجھ سکتے ہیں۔ آگے ان کا لکھا ہے کہ بھیڑیے کا دل رکھنے والے ایسے بھیڑیے کے لباس میں ہوں گے، یعنی خونخوار، یعنی عجیب طبیعت، عجیب ذہنیت۔ ان کے دل اس قدر کثافتوں سے بھرے ہوں گے کہ ان کا وجود کسی بھی مردار سے زیادہ گندا اور بدبودار ہوگا۔ ایک حوالے سے دیکھا جائے نا معزز سامعین، سرکار نے آخری دور کی نشانیوں کے حوالے سے جو احسان فرمایا، جو شفقت فرمائی، جو مہربانی فرمائی، وہ بڑی باکمال ہے۔ یعنی اس کو اگر میں دوسرے الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں تو اس کا یہ ہوگا کہ سرکار نے
امت کو جگانے کی کوشش کی ہے، امت پہ رحم فرمایا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر کمال ہے، اگر ایسا ہوا تو پھر اس کا نتیجہ ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں، ان کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ قریب ترین نشانیاں، یہ قریب ترین نشانیاں کوشش کریں، جو بھی ممبر پہ آنے والے یا دین کا پرچار کرنے والے لوگ اگر دنیاوی فائدے کی غرض سے سیکھ رہے ہیں، یعنی اس سے کوئی وہ ارننگ کریں گے، اس سے کمائی کریں گے، تو مولا امیر کائنات کا یہ فرمان اپنے ذہن میں ضرور رکھیں، اور پھر فیصلہ کرنا یا اس پہ چلنا ہر انسان کی اپنی ذاتی طبیعت اور اپنی ذاتی کیفیت اور اپنا ذاتی مزاج ہوتا ہے۔ فیصلہ تو انسان نے اپنے لیے خود کرنا ہوتا ہے، کیونکہ سرکار نے بھی کوئی سختی سے نہیں فرمایا، سرکار نے بڑے محبت والے انداز میں بادشاہ نے فرمایا ایسا ایسا اگر کرو گے تو پھر ایسا ایسا ہوگا، اور نتیجہ بادشاہ نے کیسا دیا، کثافتوں سے اتنے بھرے ہوں گے کہ ان کا وجود کسی مردار سے زیادہ گندا اور بدبودار ہوگا، یعنی مردار کا بھی وجود گندا بھی ہوتا ہے اور بدبودار بھی ہوتا ہے، لیکن سرکار نے ان سے بھی زیادہ کا لفظ کہہ کے تشبیہ دی ہے۔ تو یہ قریب ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی، ایک فرمان تھا، میں نے کہا آج 38ویں ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں یہ فرمان پیش کر کے آپ تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ معصومین ہم سے کیا چاہتے ہیں، مولا ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، مولا کا کیا ارادہ ہے کہ ہم کیسے بن کے دکھائیں۔ یقیناً وہ یہی چاہتے ہیں، ایک تو دینی علم ضرور سیکھیں، لازم سیکھیں، پتہ ہونا چاہیے، آگاہی ہونی چاہیے۔ معصومین نے کس انداز سے قرآن کی تفسیر پسند فرمائی، معصومین نے کس انداز سے ہر دور میں بہترین اور باکمال فرامین ارشادات فرما کر لوگوں کو جہنم کے گڑھوں سے بچنے کا ایک بہترین موقع دیا۔ تو یہ سرکار کی مہربانی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہر دور میں تمہارے لیے بہترین مواقع بنا دیے گئے ہیں، اب اسے کتنا فائدہ اٹھاتے ہو یہ تمہارے اوپر منحصر ہے، اس کو کس انداز میں لیتے ہو یہ تمہارے اوپر منحصر ہے، اس کو اگر آپ دنیاوی غرض سے لے کے جا رہے ہو تو یہاں سرکار اصل میں تنبیہ فرمانا چاہ رہے تھے، کوشش کرو دنیاوی غرض و مرضوں کے لیے دینی علوم مت سیکھو۔ دیکھیں یہاں بھی ایک گہرا نقطہ ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ معزز سامعین کی خدمت میں بھی ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں، جب تک ہمارے نیکسٹ معزز کالرز آتے ہیں اس وقت تک میں بات اپنی چلائے رکھوں۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں جو کال کر رہے ہیں، میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ آڈیو کال کریں، ویڈیو کال ہم اٹینڈ نہیں کر سکیں گے، ان کو کہوں گا کہ وہ آڈیو کال کریں تاکہ ہم ان سے بات کر سکیں۔ تو میں معزز سامعین جو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ سرکار چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ دینی علم حاصل کریں، کیونکہ دینی علم حاصل کرنے کے بہت زیادہ احکامات ہماری کتب میں موجود ہیں، مگر اس کو کسی لالچ کی خاطر نہیں، مخلوق کے بھلے کی خاطر، اپنی ذات کے بھلے کی خاطر۔ دیکھیں نا علم کیا ہے، کسی چیز کا جاننا، پتہ چل جائے یہ چیز کیا ہے یا یہ صورتحال کیا ہے تو اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے، انسان الرٹ ہو جاتا ہے، جب الرٹ ہو جاتا ہے تو وہ بہت ساری ایسی چیزوں سے بچ جاتا ہے جو کہ اس کی زندگی کے لیے بچاؤ کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ فرمایا جا رہا تھا، امید ہے میں نے اس پہ جو گزارشات پیش کی ہیں اس پہ ضرور غور و فکر آپ لوگ فرمائیں گے، تاکہ تھوڑا سا دینی علم بھی حاصل کیا جائے اور تھوڑا سا اس کو کوشش کی جائے، اس کو فروخت بھی نہ کیا جائے، اس کو ذاتی فائدے کی خاطر استعمال مت کیا جائے، اس کو دنیاوی فائدوں کی خاطر استعمال مت کیا جائے۔ اگر اس کو حاصل کیا جائے تو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے، اپنی ذات کے بہتر سے بہتر ہونے کے لیے۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم جو سوال آن لائن کا پروگرام آپ کی خدمت میں سٹارٹ کر بیٹھے ہیں، اس سوال آن لائن کے پروگرام میں ہمارا جو مرکزی گفتگو کا جو ہوتا ہے ٹاپک ہوتا ہے وہ زمانے کے امام، یعنی 11 اماموں کی دستار کے اس دور میں اکلوتے وارث امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ذات گرامی قدر کے حوالے سے ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ سرکار کے فرامین، سرکار کے حقوق، ہماری گردنوں پہ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سید انکل۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا لاہور سے بات کر رہے ہو، جی بیٹا کیا کہنا چاہو گی؟ کیا آپ نے کہ عید اکبر آ رہی ہے، ایک دن جس کو بھی کہتے ہیں، سارے مومنین ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں، تو ہم اپنے آقا و مولا کو
कैसे ताइब दे, क्या क्या और कैसे करके ताइब दे। अच्छा बेटा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। अब यहाँ इस सवाल से एक सवाल और भी बनता है, क्या सरकार की खिदमत में जो हमने तोहफा पेश करना है वो हमारे पास उनके मयार का है? तो अगर हमने मोमिनीन की खिदमत में पेश करना है तो क्या पेश करना है? मैं चूँकि आपने सरकार की खिदमत में जो पेश करना है, मैं बेटा इस पे बता देता हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको बताता हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इस बच्ची ने सवाल किया कि ये बताइए कि ईद गदीर, ईद अकबर आ गई है माशाअल्लाह, तो इसमें अगर हम इमाम को तोहफा दें तो क्या तोहफा दें? हम सरकार को क्या दे सकते हैं? वो लौलाक के मालिक हैं, वो कायनात के मालिक हैं, वो कायनात के सुल्तान हैं, वो ज़मीन पे मखलूक के सबसे बड़े खैर खां हैं, वो खुद अता फरमाने वाले हैं। यानी परवरदिगार आलम के अमर से, उनकी रज़ा से, उनसे हम तक पहुँचाने वाले फयूज़ व बरक़ात, खैर व बरक़ात पहुँचाने वाली ज़ात गिरामी कद्र है। तो सरकार को हम क्या दे सकते हैं? वैसे तो देखा जाए हमारे पास उनके देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ है वो जो बड़ी कमाल है। अगर इसको मारिफत के पैराहे से देखेंगे तो वो ये है, हम सरकार को गदीर के इस पुरमसरत मौके पे सरकार को ये अर्ज कर सकते हैं, मौला जो गुलामी का पटा हमारी गर्दनों पे गदीर के दिन बफरमान रसालत जो मौलाइयत का एहसान हम पे फरमाया गया था, इस पट्टे को जो हमारी गर्दनों पे तौक है, इस तौक को, इस पट्टे को हमें आखिरी दम तक और तवक्त ज़हूर और बाद ज़हूर भरपूर तरीके से निभाने की तौफीक अता फरमाओ। यानी वफादारी का इजहार अपने इमाम से करके हम सरकार की खिदमत में एक छोटा सा तोहफा दे सकते हैं, क्योंकि हमारी कुतुब में लिखा है बेटा, इमाम गिरिया फरमा रहे हैं। अगर इमाम के गिरिये को एक लम्हे के लिए हम अपनी वफा का यकीन दिला के रुकवा सकते हैं तो मेरा ख्याल इससे बड़ा तोहफा मवालिया ने हैदर करार इमाम को और क्या दें, ये बहुत बड़ा तोहफा है। तो मुझे समझ में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था, जब तक हमारे नेक्स्ट कॉलर आते हैं मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था, जो हम टॉपिक लेके चले हैं वो सरकारी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हकूक़, उनके फ़रामीन, उनकी ज़ात गिरामी कद्र के बारे में आगाही। इतना तो हमारी सारी कौम जानती है कि वो 11 इमामों की दस्तार के इस वक्त तखलूत वारिस हैं, वो पर्दा ग़ैबत में तशरीफ़ फरमा है और उन्होंने एक दिन ज़रूर तशरीफ़ लाना है। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि हमारा उनके साथ रवैया क्या होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा अहम है कि हमारा उनके साथ रवैया क्या होना चाहिए। जब तक हम ये नहीं महसूस करेंगे कि वो हमसे चाहते कि जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद, कौन बात कर रहे हैं हजूर? अल्लाह का शुक्र आगा साहब, खुदा के बड़े एहसान हैं, अपनी सेहत का सुनाएं। अच्छा आगा साहब, आगा साहब मजलिस के हवाले से हम बाद में बात कर लेंगे, इस वक्त लाइव प्रोग्राम चल रहा है मार्फत। जी जी, आपको मैं नंबर मैसेज कर दूंगा, जो भाई शेड्यूल बनाते हैं ना, आप उनसे रब्ता कर लीजिएगा, मैं नंबर आपको मैसेज कर दूंगा प्रोग्राम के बाद। कोई बात नहीं, कोई सवाल करना चाहे, कोई बात करना चाहे तो बिस्मिल्लाह। आजकल जो दौर चल रहा है किबला, एक सवाल ये मौलवा कि किबला इतना दूर है, लेकिन दूर नहीं है, लेकिन करीब, लेकिन ज़हूर की अलामात के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में थोड़ी तफसील बताइए। जी मैं गुजारिश करता हूँ आगा साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मैं इंशाल्लाह गुजारिश करता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। जी तो मौजूद सामीन, मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा था, इतना तो हमें पता है कि सरकार 11वें शहजादे मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के लख्त जिगर हैं, पर्दा ग़ैबत में हैं, अल्लाह के इज़्न से ज़हूर होगा। क्या इतने काफ़ी है? नहीं, इससे ज़्यादा। क्या ज़्यादा कि ये हमसे चाहते क्या है, ये हमें कैसा देखना चाहते हैं, हमारा मयार, हमारा किरदार
कैसा होना चाहिए। हमारे साथ एक मौजूद कॉलर हैं, मैं कॉल ले लूं, मैं फिर आपसे बात करता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का शुक्र हजूर, खुदा का बड़ा एहसान है। आप 1 मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा, एक कॉल काफ़ी देर से आ रही है, मैं अभी आपको लेता हूँ, आप होल्ड कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। जी मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं गाजियाबाद के रही हूँ, लाहौर से। गाजियाबाद लाहौर से। जी क्या कहना चाहेंगी? जी मैंने आपसे पूछा कि आपकी जो नेक्स्ट जी तो कोई ऐसा तरीका ऐसा है जिससे हमें मौला इमामत वाला की फौज में शामिल होने का। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं आपका सवाल लिख बैठा हूँ इंशाअल्लाह। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, प्रोग्राम सुनते रहिएगा, मैं इंशाअल्लाह जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं माजरत खा हूँ, आपको मैंने 1 मिनट के लिए उस पर कोई बात नहीं है, आप नहीं, एक दिन भी कोई बात नहीं। अल्लाह खुश रखे। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या तारुफ है आपका? मैं वकील हसन बात कर रहा हूँ इराक से। इराक से वकील हसन बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आप पहले भी मेहरबानी फरमाते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं। कैसी सेहत है आपकी? जी मैं जी 2-3 दफा कॉल कर चुकी हूँ। अच्छा अच्छा जी वकील भाई। मौला आपको खुश रखे, आप बहुत अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं, आप बहुत अच्छी तकरीरें बना रहे हैं, मैं सुन के बहुत खुश होते हैं। वकील भाई एक सवाल है आज। यकीनन इतनी मुकद्दस जगह पे आप बैठे हुए हैं, इराक की मुकद्दस सरजमीन पे, और बड़ी बात है कि आप इतनी मुकद्दस सरजमीन पे बैठ के इतनी खूबसूरत ड्यूटियां करते हुए फिर भी आप हमें टाइम देते हैं, वैसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है वकील भाई। आपकी मोहब्बत है, आपकी दुआएं हैं। वकील भाई वहाँ पूरे पूरी 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 दुनिया से मोमिनीन आते होंगे माशाअल्लाह इस मुकद्दस सरजमीन पे, तो आप उन्हें थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से कोशिश करके मौला की तरफ, साहिब ज़मान की तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करते रहते हैं। जी कोशिश जरूर कर रहा हूँ, बस लेकिन थोड़ा हालात की वजह से, वो कारोबार की वजह से थोड़ा पहले बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, करीब हो गया था, बस अभी थोड़ा कारोबार में मसरूफियत ज्यादा हो गया है थोड़ा सा। बस कोई मसला नहीं, कारोबार की मसरूफियत तो सारी ज़िंदगी चलती रहनी है, आपने कोशिश अपनी जारी रखनी है। जी पूछिए पूछिए वकील भाई, क्या पूछना चाह रहे हैं, बिस्मिल्लाह पूछिए। एक बात, छोटी सी बात है मेरे ज़हन में, बस समझ नहीं आ रही, जो बार बार जिक्र कराते हैं कि जो कर्ज हसना की जो जिसको फिसबिलिल्लाह दी वो कर्ज हसना होता है, या किसी को कर्ज दे वो कर्ज हसना में आता है, वो इसमें थोड़ा सा। जी मैं गुजारिश करता हूँ, बहुत शुक्रिया वकील साहब कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। कॉल के दौरान कॉल आ रही थी, मैं मोज़िज़ अपने कॉलर्स की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, जब एक कॉल सुन रहे होते हैं तो थोड़ी सी मजबूरी होती है, आप थोड़ी देर में कर लिया करें ताकि सबको हम मौका दे सके। और बड़े अच्छे सवाल आप लोगों की तरफ से माशाल्लाह आना शुरू हो गए हैं। ये सवाल ऐसे हैं कि महसूस होता है कि आप कितने माशाल्लाह मुतवज्जिह। अभी हमारी 1-2 बच्चियों की कॉल्स आई हैं और माशाल्लाह लाहौर से आई हैं, और बड़ी बात कर रही थी बच्चियाँ दोनों। पहली बच्ची ने ईद गदीर के बारे में, ईदी के हवाले से बात की, बहुत खूबसूरत बात की। दूसरी बच्ची ने इमाम की फ़ौज में शामिल होने के लिए। जी हमारे साथ एक मौजूद कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। जी कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा हजूर, थोड़ा सा शफकत फरमाइए। सैयद मुहिद हैदर। जी बिस्मिल्लाह सैयद, जी हुक्म कीजिए, हुक्म कीजिए। मेरा सवाल ये था कि हमारी बरादरी में और कुछ मेरे दोस्त अहबाब भी हैं,
ان میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ غیبت امام میں جو ہے نماز جمعہ نہیں پڑھنا چاہیے. جی تو مجھے اس حوالے سے قبلہ رہنمائی چاہیے, کیا واقعی غیبت امام میں نماز جمعہ کا انعقاد نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے قبلہ رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیں جی, گزارش صرف اتنی ہے موحد بھائی, گزارش صرف اتنی, آپ کال پہ رہیے گا, میں گزارش کر بیٹھا ہوں. تو حضور گزاری یہ ہے کہ میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ ہو جائے. جب ایک چیز واجب امام زمانہ علیہ السلام کے پیچھے ہے اور ایک موقع مل رہا ہے واجب تخیری پڑھنے کا, اور وہاں پہ بیٹھ کے اگر رش چونکہ بہت ہوتا ہے اور جمعہ کیا کہیں گے موحد بھائی؟ ماشاءاللہ بہت بہترین جواب دیا آپ نے. شکریہ شکریہ, السلام علیکم جی, اللہ حافظ, مولا آپ کو سلامت رکھے. مہربانی. بہت شکریہ. معزز سامعین, جب تک نیکسٹ کالر آتے ہیں, میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا, جو میں کہہ رہا تھا نا ہمارے پروگرام چل رہے ہیں اور اس طرح ہم بات کر رہے ہیں آپ سامعین سے, اور ٹاپک امام زمانہ علیہ السلام ہے اور معرفت امام زمانہ علیہ السلام ہے, تو میرا ایک دل چاہ رہا ہے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. یاد رکھیے گا, کئی دوستوں کی ہم تک اس انداز کے میسیجز آتے ہیں کہ آپ بخاری صاحب, آپ ممبر امام زمان علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں, ہم کربلا کو بھلا دیں, ہم باقی معاملات کو بھلا دیں. دیکھیے, آپ فوراً پریشان مت ہوا کریں, بات کی گہرائی کو سمجھا کریں. امام زمان علیہ السلام کو بلانا کربلا کو بھلانا نہیں ہے. امام زمان علیہ السلام کو بلانا کربلا والوں کے ساتھ کیے گئے ظلم کا, ان کے منتقم کے ظہور کی صورت میں ازالہ خدا کے کرم سے کروانا. امام زمان علیہ السلام کو بلانے کا مقصد یہ ہے آل محمد کی فضیلت کا کما حق کا ہو کائنات میں آشکار ہونا. امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا مطلب قطعاً ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کربلا کو بلا دیا جائے, ایسا نہیں ہے. تھوڑا سا آپ اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں. اب میں ایک دو باتیں اور کربلا کے ضمن میں عرض کرتا ہوں. شب عاشور امام مظلوم علیہ السلام نے اپنی مقدس انگشت مبارک دراز فرما کر اپنے عاشقین کو رجت کا دور دکھایا تھا, ظہور قائم آل محمد رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف کا دور دکھایا تھا, اور سرکار نے فرمایا تھا یہ دیکھو ہمارے قاتلوں کو ہمارا منتقم کس طرح بالوں سے گھسیٹ کر پکڑ کے مار رہا ہے. تو آپ مطلب تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کیجئے. امام زمانہ علیہ السلام کربلا والوں سے جدا نہیں, بلکہ میرے اور آپ سے زیادہ وہ کربلا والوں کے وارث ہے. ہم کیا روتے ہیں, ہم کتنا پرسہ کرتے ہیں اس وقت کائنات میں, بلکہ اس وقت نہیں, مسلسل 1200 سال سے کائنات میں جو سب سے بڑا عزادار ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے. جتنا درد امام زمانہ علیہ السلام کو کربلا والوں کا ہے, ہمیں تو ہے ہی نہیں. ہم تو کھا بھی لیتے ہیں, ہنس بھی لیتے ہیں, رو بھی لیتے ہیں, تھوڑا سا پرسہ کرنا کر لیا, پھر جب پرسہ آیا تب کر لیا. ہمیں کون سا کربلا والوں کا درد ہے؟ ہم نے تو بس ویسے ہی کوشش کی ہوئی ہے اس سلسلے کو چلائے رکھنے کی, حالانکہ اصل اس سلسلے کو چلانے والی ذات امام زمان علیہ السلام کی ذاتی گرامی قدر ہے. ایسا مت سوچا کریں, ایسا مت بولا کریں, ایسا مت کہا کریں کہ امام زمان علیہ السلام کو بلانے کا مقصد یہ ہے کربلا والوں کو بلا دینا. ایسا نہیں ہے. آج بھی 4000 فرشتے معصوم فرماتے ہیں روضہ امام حسین علیہ السلام پہ موجود ہے. پوچھے علماء سے, ایک ہی دعا ادھر ہی مانگ رہے ہیں, گریبان چاک ہے, سر میں خاک ہے, ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں, یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم مجد اللہ تعالی فرج شریف. ایک ہی دعا بار بار تکرار کرتے ہوئے فرما رہی ہے وہ 4000 فرشتے جو کربلا میں آئے تھے 10 محرم کو.
آل محمد کی اس مظلومی کے ازالے کا نام ظہور مہدی ہے، ان کی داد رسی کا نام ظہور مہدی ہے۔ آپ تھوڑا سا پازیٹیو ہو کے سوچیں گے نا، آپ کو انشاءاللہ بڑے اچھے نتائج بھی ملیں گے، اور بڑی اچھی آپ کو سوچ بھی آئے گی کہ واقعتاً حقیقتاً ہم سے زیادہ کربلا کا عزادار امام زمان علیہ السلام ہے، ہم سے زیادہ کربلا والوں کا خیر خواہ امام زمان علیہ السلام ہے، ہم سے زیادہ کربلا کو چاہنے والا، کربلا والوں کو چاہنے والا امام زمان علیہ السلام ہے۔ اور سرکار کو آنا چاہیے۔ کیوں پڑھتے ہو زیارت ناہیہ میں، دعائے ندبہ میں کیوں پڑھتے ہو وہ نوحہ جو امام زمان علیہ السلام کا ہے؟ اور اس میں کیوں کہتے ہو کہاں ہے خون حسین کا بدلہ لینے والا؟ اس کا مطلب کہتے ہو تو راز ہے نا۔ اور سرکار زمانہ کا آنا، کربلا والوں کا وہ کائنات کو مقام دکھانا ہے کہ دنیا جو ظالم تھے وہ مظلوم سمجھ کے مارتے رہے، وارث آ کے پوچھے گا اس گھر کو تم نے لاوارث سمجھا تھا، اتنا مارتے رہے۔ تو قطعاً ایسا نہیں ہے، وہ جدا نہیں ہے کربلا سے امام زمان علیہ السلام۔ یہ میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ کہیں سے ہم تک پہنچی کہ جو یہ چاہ رہے تھے کہ جی آپ ہر وقت امام زمان علیہ السلام، ہر وقت امام زمان علیہ السلام کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کربلا کو بھول جائیں ہم۔ ایسا قطع نہیں ہے۔ آپ یقین کیجئے، آپ مجالس میں جب جاتے ہیں صرف کربلا والوں کی یاد منانے نہیں جاتے، بلکہ مجالس میں جا کے اپنے آپ کو اس حور کی مانند بنانے کی تیاری کے لیے جاتے ہو۔ اب جلوس میں جب کھڑے ہوتے ہو تو ماتی حلقے میں سینے پہ ہاتھ مار کے زمانے کے امام کو اپنی وفا کا یقین دلا رہے ہوتے ہو۔ یہ بات تمہارے شعور میں آنی چاہیے، لا شعور میں تو موجود ہے۔ وفا کا یقین دلا رہے ہو تو صاحب زمان آپ آئیے۔ اب زلزلہ نکال کے صرف 10 محرم کی یاد نہیں منا رہے ہوتے، بلکہ زلزلہ تیار کر کے مظلوموں کو، وارث کو بلا کر ان کا پوری تیاری کا منظر کائنات کے سامنے رکھ کے ان کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہو۔ ایسا قطع نہیں ہے کہ کربلا امام زمان علیہ السلام کوئی علیحدہ ہے۔ ایک چھوٹی سی بات تھی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اچھا معزز سامعین، مولا کائنات کا فرمان تو آپ نے سن لیا۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں، کال سن لوں میں پھر بات کرتا ہوں آپ سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر۔ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ کیا اس میں گرامی ہے؟ سر کیا اس میں گرامی ہے محترم؟ سر یہ مجھے اس کا مل سکتا ہے، کیا نام ہے ذاکر صاحب کا، لاہور والے کا؟ اسد بخاری صاحب کا؟ اسد بخاری صاحب کا۔ اچھا جناب، میں آپ سے مخاطب ہوں حضور، آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام مدثر عباس ہے سر۔ مدثر بھائی، اس وقت ہم لائیو پروگرام کر رہے ہیں سوال آن لائن کا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تو آپ کوئی سوال امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے کرنا چاہیں تو بسم اللہ۔ اگر کوئی اس کے علاوہ آپ کو کوئی کام ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ کر دیجئے، میں آپ کا رپلائی کر دوں گا۔ جی نہیں سر مجھے کام ہے ویسے بھی آپ سے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ جی، واٹس ایپ کر دیجیے، شکریہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ آغا صاحب نے شور کوٹ سے ایک بڑا خوبصورت سوال کیا تھا۔ وہ فرما رہے تھے کہ یہ بتائیے کہ ظہور امام کیوں نہیں ہو رہا، وہ کون سی علامات ہیں جو رہ گئی ہیں، اور یہ بھی فرما رہے تھے کہ ظہور امام علیہ السلام قریب بھی ہے۔ تو آغا صاحب میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، لفظ کیوں کا جواب تو خدا دے سکتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے، لیکن رائج الوقت جس معاشرے میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، جس سلسلوں میں ہم چل رہے ہیں، میرے اور آپ کے وہ سامنے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس کیا کیفیات ہیں موالیہ نے حیدر کرار کی، امام زمان علیہ السلام کی طرف توجہ کی، میں شاید اتنا نہ جانتا ہوں جتنا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں۔ آغا صاحب امام زمان علیہ السلام کو صرف اور صرف اپنے معاملات کی بہتری اور درستگی کے لیے، اپنے مسائل کے خاتمے کے لیے، اور امام زمان علیہ السلام کو کسی کے کہنے پہ کہ اللہم قل ولی اگل پڑھ دیا کرو، دعا تک محدود رکھا گیا ہے۔ اس قوم کو اگر آپ کے
اس سوال کا ایک پہلا جواب تو میں دے گیا، اب دوسرا دینے لگا اور بڑا قیمتی جواب ہے۔ اس قوم کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ امام کی غیبت کے پیچھے جو مین راز کار فرما ہے وہ ہے قلت ناصرین، تو آغا صاحب پھر اندازہ ہوگا کہ یہ قلت کثرت میں کیوں نہیں بدل رہی۔ فرامین میں ملتا ہے ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ، پروردگار کئی دن ہماری حجت کے ظہور میں تاخیر فرما دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہم بھی قصوروار ہیں۔ آغا صاحب اگر کوفے والے اپنے جھوٹے خط لکھ کر اس زمانے کے امام کو بلوا سکتے ہیں، تو آغا صاحب ہم اپنے سچے خط بھی ابھی نہیں لکھ سکے جن کے ذریعے ہم اپنے ہادی کو بلوا سکتے۔ آغا صاحب ضرورت محسوس نہیں ہو رہی سرکار کی، کون سا دن ایسا ہے، مجھے بتائیے کون سا مہربان ایسا ہے جس نے کسی دن نماز پڑھانے سے پہلے، میں باقیوں کے مکتبہ فکر کی بات نہیں کر رہا، وہی بان آل محمد کی بات کر رہا ہوں، کسی دن کسی نے نماز پڑھانے سے پہلے کھڑی ہوئی صف کو، چاہے وہ فجر کی ہو، چاہے وہ ظہرین کی ہو یا مغربین کی ہو، کسی بھی نماز کے صف میں نماز پڑھانے سے پہلے اس نے اعلان کیا ہو، بات سنو میں پڑھانے تو لگا ہوں، کوشش کرو میرے ساتھ مل کے خدا کی بارگاہ فریاد کرتے، خدا بند عالم وہ ایسا دور بھی دکھا جب واقعتاً حقیقتاً امامت آگے ہو اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے، ایسا دور خدا بند عالم ہمیں دکھا۔ اگر صاحب آپ مجھے بتائیے گا، اگر کہیں آپ کو ایسا ملا ہو بندہ مجھے ضرور بتائیے گا، میں سلام پیش کروں گا۔ اگر صاحب ضرورت ہی محسوس نہیں کی جا رہی سرکار کی، دو تین چیزیں، ایک تو مخلوق کو سرکار سے ڈرا دیا گیا، سرکار کو ایک سخت گیر حاکم بنا کے پیش کیا گیا، ایسا نہیں ہے، سرکار ایک مہربان اور شفیق باپ ہے، سرکار امت کے خیر خواہ ہیں، سرکار عادل ہیں، سرکار بھلا چاہنے والے ہیں، جو کہ آج بھی مخلوق کی غیبت میں رہ کر بھرپور ہدایت فرما رہے ہیں۔ تو آقا صاحب اس کیوں کا جواب اگر اسی طرح ہی چلتا رہا تو کافی طوالت پکڑ جائے گا۔ قصوروار ہم ہیں، ہم نے نہ خود کوشش کی ہے اور نہ ہی ہم نے اتنی باکمال قوم کو سرکار کی طرف جتنا متوجہ کرنا چاہیے تھا نہ ان کو کیا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، مدد۔ جمعے کی نماز کے بارے پوچھنا تھا۔ آپ ذرا پروگرام شروع سے دیکھیے، ابھی میں نے جواب دے دیا۔ محترم آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حضور میں نے ابھی جواب دیے، آپ ذرا پروگرام کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں، ابھی جمعے پہ میں نے جواب دیے۔ بہت شکریہ کال کرنے کا، تھینک یو۔ آگے صاحب یہ چیزیں ہیں، اگر تھوڑا سا ان پہ جو اس وقت ذمہ داران ہیں، جو قوم کو لے کے چل رہے ہیں، کوشش کر لینا، ضرور تبدیلی آئے گی، ضرور لوگ متوجہ ہوں گے۔ اور یہ ظہور کیوں نہیں ہو رہا، یہ ہماری جو ہے زبانوں پہ بدل کے یہ جملہ لے آئے گا کہ ہم تیار ہیں، اب ظہور ہونا چاہیے، یہ کیوں نہیں ہو رہا والی بات ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ نے، ایک بہن نے، ایک بچی نے، بیٹی نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار ساتھیوں میں، ساتھ شامل ہونے والوں میں شامل ہونے کا اگر موقع ہم حاصل کرنا چاہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو میں اسٹوڈنٹ اس بچی کو سلام پیش کرتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، آپ کو سوچ تو آئی نا، ورنہ تو ایسی سوچ آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں، پہلے کال لے لیں، میں پھر بات کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام، اللہ کا شکر۔ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں حضور؟ ذیشان بات کر رہا ہوں۔ اچھا ذیشان صاحب، کیسے ہیں حضور؟ ماشاءاللہ ہمارے فریکوینٹ کالر ہیں، آپ کرتے رہتے ہیں، بڑی بات ہے کہ آپ اپنی مصروفیت میں بھی اپنا پروگرام ساتھ ساتھ دیکھتے رہتے ہیں۔
जी बस वो वक्त का तकाजा ही ऐसा है, मौला का जिधर जिक्र होता है उधर तो हाजिर होते ही हैं। माशाल्लाह 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 ज़ीशान साहब, हुक्म कीजिए, क्या कहना चाहेंगे? एक छोटा सा ये सवाल था कि शऊर और लाशऊर, ये जो लाशऊर है इसको बेदार करने के लिए, मतलब इसको जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कि शऊर में तो हम हर चीज देख रहे हैं, जी कि करबला में वो शऊर में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम सबको देख रहे थे, शऊर में देख रहे थे, लेकिन लाशऊर में उनको शायद मालूम नहीं था कि ये जंग किससे हो रही है। बहुत अच्छे। तो इस हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा। मैं ज़ीशान भाई ज़रूर आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपने बड़ी दूर से कॉल की और अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला, हम आपके शुक्रगुजार भी हैं और आपके लिए ढेरों दुआगो भी हैं। बहुत अच्छा सवाल, बहुत खूबसूरत सवाल, माशाल्लाह, शुक्रिया। तो अल्लाह आसानियाँ करे, अल्लाह आसानियाँ करे, खुदा बरकतें दीजिए। शुक्रिया। इतना अरसे से हम देख रहे हैं जी, आपको, मतलब आपकी हर बात को मतलब सुनते हैं, अमल करने की भी कोशिश करते हैं। आज मैं ये चाहता हूँ आप कोई हमसे सवाल करें ताकि आपको भी पता लगे कि हम कोई इस तरह कर रहे हैं, कुछ अमल उस पर हो रहा है, थोड़ा आइडिया आपको हो जाएगा। ज़ीशान भाई, आप लोगों के सवालात से मैं बहुत कुछ महसूस करता रहता हूँ, आप लोग कितना मुतवज्जे हैं और आप क्या कर रहे हैं और आप क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं तो नहीं करूँगा आप लोगों से सवाल, मौला आपको सलामत रखे, खुश रहो, आबाद शाद रहो। हाँ, कभी आप तशरीफ़ लाएंगे लाहौर, इंशाल्लाह मिल बैठेंगे, फिर ढेरों बातें करेंगे, सवाल भी कीजिएगा और हम भी आपसे ढेरों सवाल करेंगे इंशाल्लाह। या कोई मौला ने हमारा उधर विजिट करवाया तो हम आपके पास उधर आके गुफ्तगू करेंगे। ज़्यादा दो, आप तो अभी दुबई बैठे हुए हैं, जब आए ना पाकिस्तान प्लान कीजिएगा, चलेंगे इकट्ठे, कोई मुश्किल नहीं, चलेंगे इंशाल्लाह। ओके ज़ीशान भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। एक मोअज़्ज़ज़ कॉलर थे हमारे साथ, कॉल में मसरूफ़ थे, कॉल कर रहे थे। माज़रत ख़्वाह हूँ, कॉल चलने की वजह से मैं कॉल अटेंड नहीं कर सका। देख लेते हैं अगर उनकी रब्ता हो जाता है हमारे साथ तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो दोबारा कॉल कर लें और इंशाल्लाह मैं उनकी कॉल उठा के अटेंड करके उनसे बात करूँगा। तो मैं कर रहा था हमारे साथ हमारे साथ एक मुअज़्ज़ज़ कॉलर हैं जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बादशाह क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मुजाहिद अब्बास रहीम यार खान से बात। रहीम यार खान से मुजाहिद अब्बास, माशाल्लाह, कैसे हो, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मौला इमाम ज़माना बादशाह का करम है, आप सुनाएं। मौला आप पे हमेशा करम रखे, शुक्र है जी, उनके बड़े एहसान हैं हम पे, उनकी मेहरबानी है। कब से देख रहे हैं मुजाहिद साहब प्रोग्राम आप? यार बादशाह तकरीबन 1 साल होने वाला है। अच्छा, आपके ना पहले हमारे पास एक ग्रुप है अल-कायम फोर्स का। अच्छा, अफजाबाद के सैयद है, उनका ग्रुप है। अच्छा जी। उनमें आपकी ना वीडियोस वगैरह आती थी, तो हमारे एक है सैयद काशिफ शिराज़ी साहब। अच्छा जी। उनसे मैंने पता किया था अभी तक आपका नाम, फिर आपको तकरीबन 5-6 महीने से फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, फॉलो कर रहे हैं। मुजाहिद भाई क्या क्या सीख रहे हैं, क्या क्या सीखने का मौका मिला है और क्या क्या तब्दीली आई आपकी ज़िंदगी में, मुख्तसर सा बताइएगा। ये सैयद बादशाह के मतलब के पहले जो हम और इमाम ज़माना अल्लाह फरज शरीफ की मार्फत तो नहीं, मतलब जी, आपके वीडियोस वगैरह देखने से कभी बुराई की तरफ जान लगते हैं तो फिर ख्याल आता है कि नहीं मौला हमें देख रहे हैं। वाह वाह मौला को मुंह दिखाना है, वाह 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 वाह। थोड़ा बहुत हौसला मिल जाता है कि हमने मतलब हम अपने वक्त के इमाम के जब सामने जाएं तो शर्मिंदा ना हो। वाह, मौला हम गुनहगार आ गए, वैसे हम हैं तो गुनहगार ही हैं। बड़ी बात है जी, माशाल्लाह यार, कमाल हो गई, बड़ी बात। मुझे मैं ना आपसे एक सवाल के लिए, मतलब आपकी जो कॉश है मौला उसमें मजीद आपको तौफीकात में इजाफा फरमाए, बहुत आप अच्छी कोशिशें कर रहे हैं। आपके हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया, हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। और सैयद बादशाह मेरा एक सवाल है जी। कि ना जो हमारे पास मतलब एक मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शक्ल में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जी,
اور مطلب اس کو ہم صحیح طریقے سے یوٹیلائز کیوں نہیں کر پا رہے کہ ہم اس کے ذریعے مولا امام زمانہ جل اللہ فرج شریف کی معرفت لوگوں. اچھا سوال کیا آپ نے. مجاہد بھائی اس پہ میں آپ کو ابھی اس پہ ایک جملہ کہتا ہوں. تھوڑا سا اگر ہمارے بانیان حضرات تھوڑی سی محنت کر لینا، محنت کس سینس میں، پڑھنے والوں کو ٹاپک دے دے کہ بابا تیاری کر کے آؤ، ہمیں یہ بھی بتاؤ ہوا کیا تھا، اور ہمیں یہ بھی بتاؤ کہ جب امام آئیں گے تو کیا ہوگا. آپ نے کہا ہمارے پاس بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، کوئی شک نہیں بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، لیکن اس پلیٹ فارم کے ذریعے جب تک لوگوں میں یہ شعور، دیکھیں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے میں جگہ جگہ سرکار کے امر اور ان کے کرم سے جا رہا ہوں، ان کی مہربانی سے، ان کی شفقت سے، ان کی عنایت سے جا رہا ہوں. آپ یقین کیجئے لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں جب سرکار زمانہ کا تذکرہ ہو، اتنے خوش ہوتے ہیں، ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو ہماری بات تھی کہ جو ہمیں سنائی نہیں جا رہی تھی. باہر آ کے ان کا محبت کا اظہار کرنا، ان کا ملنا، ان کا خوبصورت الفاظ کا ادا کرنا، یہ محسوس ہوتا ہے کہ مخلوق سننا چاہتی ہے، مخلوق سرکار زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی بات کو سن کے سرکار کی طرف متوجہ ہونا چاہ رہی ہے. تو اس میں تھوڑی سی اگر ہمت کر لیں، مجالس حسین جہاں جہاں ہو رہی ہیں، تھوڑی بانیان اگر ہمت کر لیں، اور بانیان ایسے نہیں ہمت کریں گے، بانیان کو آپ جیسے جوان شعور دلائیں گے تو ہمت کریں گے، ورنہ بانیان تو ایک روٹین کے سلسلے کو چلا رہے ہیں. انہوں نے تو ہر سال اگر کرانی ہے 12 جون، انہوں نے 12 جون کرانی ہے. ان کو یہ نہیں پتا 12 جون کو ہوگا کیا، نتیجہ کیا نکلے گا، یہ نہیں پتا. ان کو یہ پتا ہوگا بس ہم نے 12 جون کی مجلس کرانی ہے، رات کو سارا علاقہ کہے گا واہ 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 بڑی مجلس کرے یار، کمال ہو گیا. تو ان کے ٹارگٹ چینج کرانے کے لیے آپ جوانوں کو تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی. انشاءاللہ یہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن یہ پھر اسی ڈگر پہ کھڑے ہیں جو ایک بچپن سے یا جہاں سے وہ شروع سے کھڑے ہیں اسی پہ کھڑے. بس مجلس ہو جائے. حضور مقصد صرف مجلس ہونا نہیں ہے، مقصد صرف ذکر نہیں ہے، ذکر کے ساتھ فکر ہے. تو فکر ایسے ہی آئے گی، آپ جوان ہمت کریں گے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے مجاہد بھائی؟ بہت شکریہ مجاہد بھائی، آپ نے حوصلہ افزائی کی، آپ نے غور فرمایا. ویسے تو اس کے جواب اور بھی بنتے ہیں، لیکن میں نے صرف اس وقت بانیان کو کہا ہے. اگر بانیان کو متوجہ آپ جوان کر سکتے ہو اور کوئی بھی نہیں، آپ کر سکتے ہو، آپ تھوڑا انہیں احساس دلا سکتے ہو، آپ ان کی ہمت بڑھا سکتے ہو، آپ ان کو ٹارگٹ دے سکتے ہو، آپ کچھ کرو تو بہت کچھ کر سکتے ہو انشاءاللہ. انشاءاللہ شکریہ مجاہد بھائی. رحمی یار خان کے مومنین کو میرا سلام یا علی مدد کہیے گا. میں نے کہا اپنے علاقے کے مومنوں کو میرا سلام یا علی مدد کہیے گا. وعلیکم السلام. بسم اللہ حافظ. ایک ہمارے معزز کالر کافی دفعہ کال کر گئے، میں ان کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا، کال چل رہی تھی میں اٹینڈ نہیں کر سکا، اب دوبارہ کال کر لیجئے گا. جب تک کال آتی ہے میں اس بچی کی جس نے بڑا خوبصورت سوال کیا، میں اس کو اپریشیٹ کر رہا تھا. اگر چھوٹی بیٹا بہن اگر آپ سن رہی ہو، بیٹا میں آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہا ہوں. بڑی بات ہے آپ کالج گوئنگ ہو، اور کالج گوئنگ بچی اگر یہ چاہ رہی ہے کہ اس کو امام کے وفاداروں میں شامل ہونے کا موقع مل جائے، تو یہ سب سے بڑی خوش بختی والدین کی ہے. بہت بڑی خوش بختی ہے کہ ان کی بچیاں اس انداز سے مولا کی طرف متوجہ ہو کر اور مولا کے وفاداروں میں شامل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ والدین کی، پیرنٹس کی بہت بڑی خوش بختی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور معذرت خواہ ہیں، ہم آپ کی ویڈیو کال اٹینڈ نہیں کر سکتے، آپ آڈیو کال جس طرح آپ نے کی ہے نا، شفقت فرمائیے آپ نے، مہربانی. جی میرا نام جابر علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا علی علیہ السلام مدد. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کائنات ہوں، میں ننکانہ صاحب سے بات کر رہی ہوں. ننکانہ صاحب سے، جی بتائیں. تو فریضہ ہے ہم پیش کرتے ہیں جی یا ہم دریا میں ڈالتے ہیں، تو جی کیسے پتہ لگے گا کہ وہ پہنچ چکا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ہمارے امام تک پہنچ چکا ہے؟ اچھا 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 اچھا. اور ایک بار آپ سے
तरीका बताइए कि हम अपने इमाम से कैसे रजू कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल, मैं इंशाल्लाह इस पर जवाब देता हूं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बड़ा अच्छा सवाल बच्ची कर रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। मैं बहुत एक अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुजूर कॉल ड्रॉप हो गई थी। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम जाबिर अली जाफरी है। जी जाफरी साहब हुक्म कीजिए, कैसे याद फरमाया आपने? जी शाह जी, एक मेरा क्वेश्चन ये था कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम नरजिस खातून के बेटे हैं, तो अभी तक इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर्दे गैबत में क्यों हैं? क्या अभी तक 313 शिया मुकम्मल नहीं हुए? अगर आप जाबिर अली जाफरी, अगर आप मेरा प्रोग्राम थोड़ा सा पीछे से सुन लेना तो मैंने अभी इस क्यों का जवाब दिया है। अगर आप थोड़ा सा सुन लें क्यों का जवाब दिया, लेकिन मैं फिर भी 313 वाली बात को दोबारा डिस्कस करता हूं। मेहरबानी। शुक्रिया शुक्रिया। जी हमारे साथ एक और मोसेस कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलैकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं हजूर? सगीर साहब मुल्तान से। हुक्म कीजिए, कैसे याद फरमाया? सर आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बड़ा नॉलेज आप दे रहे हैं मोमिन को। आपसे बहुत ही दिली तौर पर एक खुशी का मौका मिल रहा है कि एक बंदा उठा है कोई तो शोर की एक मंजिल की तरफ लोगों को उजागर कर रहा है। बड़ी बात है सगीर साहब, बड़ा गौर किया अभी। क्या बात है सगीर साहब, आपकी गहराई तक पहुंचने को सलाम है जी। वाह। इस मुहर्रम के अंदर आप ज़ाकिरीन जो हमारे हैं, जो दुनिया में अपना इल्म तो दे रहे हैं, उनमें जरा ये शऊर की बात ये पहुंचाएं कि वो उन्हें हुसैन का तोड़ा ना करें, वो एक अपनी जो है ना फिक्र दें लोगों को। सगीर भाई मैं आपको गुजारिश करूं ना, आले मोहम्मद मेरी कोई औकात नहीं। देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की है, बल्कि मैं टीम को कहूँगा ये ज़रा थोड़ा इसको रिकॉर्ड कर लें। बड़ी अहम बात है जो मैं गुजारिश करने लगा हूँ। सगीर भाई मेरी क्या औकात है मैं इनको समझाऊं कि आप ऐसा करो, जो आप कर रहे हो वो ना करो, आप ऐसा करो। सगीर भाई आले मोहम्मद से बड़ी हस्तियों तो कायनात में कोई नहीं है। जब उन्होंने वाज़ेह तौर पे फरमा दिया एक चीज़ के करने का हुक्म है और एक काम न करने का हुक्म उन्होंने फरमा दिया, तो मेरी क्या औकात है जो मेरी बात लोग समझेंगे या इस सेंस में समझेंगे जिनको ख्वाहिशी माल की हो, वो मासूम की बात को नहीं समझ सकते, तो असद बुखारी की बात को कहां समझेंगे? देखिए मैं, अगर आप महसूस कर रहे हो ना, अगर आप सुन रहे हो तो मैं तो भरपूर कोशिश कर रहा हूं। मिंबर हर फोरम पे आप अगर मेरे खिताबात सुन रहे हो, मैं हर फोरम पे इशारतन मवद्दत समझा रहा हूं, मवद्दत सिखा रहा हूं, मवद्दत के बारे में शऊर दिला रहा हूं। अगर आप सुन रहे हो तो सगीर भाई कोशिश कर रहे हैं, बाकी दुआ करें। मैं भी अभी भी आपका हुक्म है, आपका फरमान है, मैं इंशाल्लाह लगा हुआ हूं। तो बाकी मौला हमारी मदद फरमाए और मौला हिदायत फरमाए उन लोगों की कि जो मजलूमों के जिक्र को मजलूमियत के मयार पे लोगों के साथ करने के बाद शुक्रिया अदा करे, ना कि किसी से कुछ डिमांड करे, बल्कि कोशिश करें खाली जिक्र भी ना करें, साथ फिक्र भी करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सामीन एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हो। सबसे पहले जो हक पे होता है हमेशा माजी से सबक लेता है, ये पहचान उन्होंने बताया। गुजरे हुए जमाने से सबक लेता है, गुजरे हुए वक्त से सबक लेता है जो हक पे होता है। दूसरी उन्होंने कहा जो हक पे होता है वो सालिहीन की महफिल अख्तियार करता है, वो फजूल महफिलों में नहीं बैठता जहां सियासत डिस्कस हो रही हो,
जहां इधर उधर की बातें डिस्कस हो रही हो, लड़के लड़कियों की बातें कर रहे हो, लड़कियां लड़कों की बातें कर रही हो, कहते हैं ऐसे महफिलों में नहीं बैठते, उसका गिला उसकी ग़ीबत। वो कहते हैं नहीं, सालेहीन की महफिल पे। और जब पूछा गया सालेहीन कौन है, कहा जिनके करीब बैठ के दुनिया भूल जाए, कम से कम तारीफ फरमाए, दुनिया ज़हन से निकल जाए। तीसरी हक वालों की पहचान। देखो जी, मैं तुम्हें पहचान बता रहा हूं, हो सकता है आप भी शामिल हो, माशाल्लाह, नहीं हो तो हिम्मत करो। तीसरी पहचान, कहा हमेशा हक पे चलने वाला मुंतज़िर। कहा गया तकब्बुर नाम की कोई चीज उसमें नहीं होती। तकब्बुर यानी मैं, यानी सब कुछ करके भी वो कहता है तू। तकब्बुर नाम की कोई चीज उसके अंदर नहीं होती। नंबर 4, कहा कि वो हुब्बे जहा, हुब्बे शोहरत पसंद ही नहीं करता, हक पे रहने वाला। नंबर 5, आजिज़ी ऐसी होती है जिसमें दिखावा नहीं होता, जो हक पे चलता है उसकी पहचान है। फिर बताया गया जहां भी झगड़ा हो वहां से उठ के चला जाता है, झगड़े में नहीं बैठता। हक की पहचान यार भाई, झगड़े में लोग आज तो देखते हैं कि तलाश करते हैं कि झगड़ा हो रहा हो कोई, वहां तो सारे घुस जाते हैं। हो क्या रहा है, राम भी चल रहे हैं टीवी पे, हो क्या रहा है, सारे कहते हैं देखें तो सही हो क्या रहा है। वहां जहां भी झगड़ा हो वहां से उठ के चला जाता है, ये हक वाले की पहचान है। उसके बाद कहा गया हक वाला फजूल बहस नहीं करता, फजूल बहस व मुबाहिसा नहीं करता। फिर कहा गया खुद पसंदी को कबूल नहीं करता। और नामी जो तारीफ है वो बम्बार है, बहुत बड़ी बम्बारमेंट है। वो कहते हैं हक को कबूल करने वाला मुसलसल अपनी जात को बालाए ताक रखता है। अपनी जात की अहमियत नहीं होती, सिर्फ उसी की होती है जिसकी वजह से वो है। बड़ा खूबसूरत सवाल कर रहे हैं जाकिर साहब। फरमा रहे हैं कि क्या इमाम को भी, हमें तो इमाम की फिक्र है, चलो नहीं थी अब शुरू हो गई, क्या इमाम को भी हमारी फिक्र है? इमाम एक शफीक बाप होता है, बाप को हर वक्त अपनी औलाद की फिक्र रहती है। अगर 61 हिजरी में बाप यानी हुसैन को फिक्र न होती, घर के लिए रात की मोहलत न देता। बड़ी फिक्र होती है, आका बड़े करीब है, बड़ी फिक्र करते हैं, बड़ी फिक्र। हमारी इतनी ये हम क्यों मिल बैठे, आका की फिक्र है। आका हमें हिम्मत दे रहे हैं, आका हमें आगे चला रहे हैं, आका अता फरमा रहे हैं, आका हमारी उंगलियां पकड़ के हमें सफर, आका को फिक्र है हमारी। क्यों? सिर्फ आका ये चाहते हैं ये रह न जाए, आगे आ जाए, ये बच जाए, ये आगे चले, आका ये चाहते हैं। लो जी, छठे लाल विलाय से पूछते हैं, आका आपका दरवाज़ा खटखटाते हैं, हम पे करम कीजिए, थोड़ा इस बारे में इरशाद तो फरमाइए। बादशाह मुअज़्ज़म फर्जंद रसूल ये शहजादा फरमाते हैं, जब इंसान किसी गुनाह का मुर्तकिब होता है एक काला नुक्ता ईजाद होता है, अगर रहम मांगे तो काले दाग से पाक हो जाता है, लेकिन बार बार गुनाह करे काले नुक्तों में इजाफा हो जाता है जो उसके दिल को घेर लेता है। छवें इमाम पे फरमाते हैं, दिल को आगे फरमाते हैं घेर लेता है ये शख्स, और ये शख्स कभी भी निजात हासिल नहीं करेगा। नुक्ते बनदे 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 बार बार करे, बार बार करे। या अली
आपकी दहलीज। बादशाह आप फरमाइए, फरमाते हैं कुरान की इस आयत के तुम तक जो भी मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। इस हवाले से फरमाया कि गुनाहों को इंसान की ज़िंदगी में रोनुमा होने वाले मसाइब व मुश्किलात ही इल्लत करार देते हैं। फरमाते जिहड़ा तुहाडे नाल कम पै जांदे ना, टेंशन डिप्रेशन मसले, वो नहीं देंदा, तुसी खुद देंदे हो। और फरमाया दिल काला हो जाए तो इताअत की सादत नहीं मिलती। आगे फरमाया शाह जी एक और बड़ी मुश्किल सी बात है, कह दूं, सदियां हो गई उम्मत को करबला सुनते सुनते। फरमाते हैं जिसका दिल काला हो जाए उस पर नसीहत असर ही नहीं करती। आयत नंबर 43, हालत नमाज में नशे के करीब न जाना। नशा क्या है? दुनिया समझती है वो नशा है जो नशाई करते हैं। मिंबर की अजमत की कसम, पहला नशा, दूसरा नशा, तीसरा नशा, चौथा नशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह निसा आयत नंबर 43। परवरदिगार आलम मुखातिब होके फरमा रहे हैं, खबरदार हालत नमाज में नशे के करीब न जाना। नशे की हालत में नमाज के करीब न जाना। नशा क्या है? हुक्म जो है नशे के करीब न जाना। नशा क्या है? नशा ऐसी चीज है जो इस्तेमाल करने के बाद या जिसकी तरफ मुतवज्जह होने के बाद बंदा हकीकत से बेखबर हो जाए। जिसको इस्तेमाल करने के बाद या जिसको हासिल करने के बाद बंदा हकीकत से हट जाए, नशा है। बड़े बड़े नशे अब इजाद हुए, रसूल के दौर में नहीं थे। उस वक्त जब बादशाह तशरीफ फरमाते ज़ाहिरन उस वक्त ये नशे नहीं थे। वो फरमा रहा है नमाज पे जब हो नशे के करीब ना जाना। हमने इसका ज़ाहरी मानी समझा, यानी जब 5 वक्त होंगे, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जब 5 वक्त होंगे, इन 5 वक्तों में हमने जब मुसल्ले पे खड़ा होना है उस वक्त नशा नहीं करना। ये भी इब्तदाई मानी है। आशिकों से पूछा, बाबा ये कुर्ब और ये मामला क्या है? उन्होंने कहा बेशक 5 टाइम खड़े हो मुसल्ले पर, लेकिन याद रखना एक दम गाफिल 100 दम काफिर। मतलब ये था सिर्फ 5 टाइम नहीं, 24/7 कोशिश करो किसी के कुर्ब में रहो। पता ये चला सिर्फ 5 टाइम नहीं, हर लम्हा, हर मिनट, हर सेकंड अपने आप को किसी के कुर्ब में महसूस करो। गफलत ना करना, अगर गफलत की फिर नशे में मारे जाओगे। हाय हाय हाय। दुनिया समझती है वो नशा है जो नशाई करते हैं। मिंबर की अजमत की कसम, हर चीज वो नशा है जो आले मोहम्मद की मोहब्बत को कम कर दे। क्या नशा? शोहरत नशा है। मेरा नाम बड़ा, दुनिया में पुकारा जाऊं, जगह जगह पहचाना जाऊं। मैं तुझे मासूम का फरमान सुना। मासूम फरमाते हमारे कायम के सच्चों का तज़किरा जमीन पे कम है, आसमान पे ज्यादा है। अब तेरी मर्जी, जमीन पे मशहूर होना चाहे या आसमान पे मशहूर होना चाहे। पहला नशा शोहरत, दूसरा नशा आंखों का गुनाह, ना महरम को देखना। इस अंदाज से नहीं नजर आती हैं बेटियां, माएँ, बहनें, बच्चियां, या बच्चियों को मर्द नजर आते हैं, कोई बात नहीं, ये समझ के कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, या मर्द ये समझे ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है। नशा है। नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाना। पता चला अगर तेरी आंखों में हया नहीं, फिर मुसल्ले पे खड़ा होके सोच सही। तीसरा नशा दुनिया की चीजों पे निगाह करना। कार देखकर अली को भूल जाना विलायत नहीं है। चौथा नशा ये अंदर है मैं, मेरी लग गई कोहनी किसी, मुझे है मैं का नशा, मैंने उसको बट्टा मारा, ये नशा है। मुझे किसी ने गाली दी, मेरी गैरत जाग गई, मैंने 4 दी, ये भी एक नशा है। अरसलहु बिलहक़ बशीरन व नज़ीरन बैना यदैहि सा। अर्ज कर रहा हूँ बस हो चुका हुजूर, पर्दा हटाइए। ये दुआ भी समझो, सदा भी समझो, अर्जी भी समझो, गुजारिश भी समझो। बस हो चुका हुजूर, ये पर्दे हटाए। बस हो चुका हुजूर, अंधेरी रात है, बिच्छू हैं, सांप हैं,
ڈسنے والی بڑی 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 بلائیں بیٹھی ہیں، بس ہو چکا حضور، پردے ہٹائیے، سب منتظر ہیں سامنے تشریف لائیے، سب منتظر ہیں سامنے تشریف لائیے۔ اب قافلے کے لوگ منزل شناس ہیں، اب قافلے کے لوگ منزل شناس ہیں، آخر ہیں کیوں بشیر، کھل کے بتائیے۔ پیغام دینا چاہیں گے ینگ بلڈز کے؟ السلام علیکم معزز سامعین، ہم دوبارہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوئے۔ جو کالز کر رہے تھے وقفے کے دوران، تو ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ دوبارہ کال ملا لیں۔ ہم نے انہیں کہا تھا آپ 2-4 منٹ تک کال کر لیجیے گا۔ معزز سامعین، جو ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا ہماری ایک بیٹی کی طرف سے، ایک بہن کی طرف سے، کہ امام زمان علیہ السلام کی فوج میں، کہ وفاداروں میں، ان کے جانثاروں میں شامل کیسے ہو سکتے ہیں، کیا موقع مل سکے گا؟ تو کافی دفعہ کال کا جواب دینے کی کوشش کی، پھر کوئی معزز کالر کی کال آ جاتی ہے، جواب رہ گیا۔ تو اس ضمن میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ بالکل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ہو نہ سکتے ہوتے، جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں، پہلے کال لے لیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ اللہ کا شکر۔ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم سوال آن لائن کا پروگرام کر رہے ہیں، محترم تعارف کرائیے گا۔ ملک لیاقت صاحب کانڈی وال سے ماشاءاللہ بات کر رہے ہیں۔ حکم کیجیے محترم ملک صاحب، کیسے یاد فرمایا آپ نے؟ میں نے تو بات کرنی تھی، بیٹی کو تکلیف بہت زیادہ تھی، تو اللہ اسے صحت دے۔ اس وقت ہم سوال آن لائن کا پروگرام کر رہے ہیں، لوگ امام زمان علیہ السلام پہ سوال کر رہے ہیں، تو ہماری دعائیں انشاءاللہ ڈھیروں، اللہ انہیں صحت دے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ آپ اگر تھوڑی مہربانی کر کے اونچا بول لیں تو یہ تمام سامعین سن لیں گے آپ کی آواز۔ آپ کا تعارف، کہاں سے بات کر؟ صابر عباس صاحب ساہیوال سرگودا سے بات کر رہے ہیں۔ جی صابر بھائی حکم کیجیے۔ سر حکم نہیں ہے، آج چھوٹی سی ابھی آپ نے ایک بات کی، بڑی ہم یہاں پہ اور بھی میرے ساتھ کچھ لوگ سمجھ کے ہم لوگ بڑی پیاری بات آپ نے کی کہ اگر بنیان کی گزارش ہے کہ وہ جو ہے نا ٹاپک دیں، کوئی لڑکے ساتھ بیٹھے تھے یہاں سے رہتے کہ صدر بھائی علامہ صاحب سوال کریں کہ ایک بندے کی جس کی تعلیمی میٹرک نہیں ہے، اس کو اگر ٹاپک کا بتا دیں گے یہ اس ٹاپک پہ آپ نے بولنا ہے، پہلی بات ہے وہ دوبارہ ہمارا نمبر ہی بلیک لسٹ میں لگا دے گا۔ جو سوزی صاحب ہوتے ہیں وہ ذکر یاد کروا کے، قصیدہ یاد کروا کے لاتے ہیں ممبر پہ، تو رٹی رٹائی مجلس آگے ممبر پہ سناتے ہیں۔ اگر ان کو ہم ٹاپک بتا دیں تو وہ تو مجلس نہیں پڑھیں گے۔ صابر بھائی اس کا بھی ایک حل ہے، وہ بھی بتا دیں، اس کا بھی ایک حل ہے۔ اپنے دوستوں کو آواز ان کو کہیں سنیں، وہ بھی سنیں، جو مسکرا رہے تھے اور مسکرائیں گے ان کو کہیں سید کہہ رہے ہیں آپ لوگ ممبر پہ آئیں، پھر ان کی طرف متوجہ نہ ہوں، آپ خیر سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ممبر پہ آئیں۔ یہ بھی بڑی پیاری بات ہے۔ ماشاءاللہ مولا آپ کو خوش رکھے، سنتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ پاک محرم نزدیک ہے، ہم بھی اپنی پوری کوشش کریں گے۔ جن کا ذکر کا یہ وارث ہے وہی آگے اس ذکر پہ، اس ممبر پہ آگے بیٹھیں تو بہت اچھا لگے گا۔ ماشاءاللہ بہت خراب، صحیح کہہ رہے ہیں مولا فیض ہم حوصلت کریں، بس دعا کیا کریں۔ صابر بھائی اچھا لگا مجھے کہ آپ اکیلے نہیں، دوستوں کو ساتھ بٹھا کے سنتے بھی اور انہیں سناتے بھی ہیں، اچھا لگا ماشاءاللہ۔
اچھا لگا. ماشاء اللہ. نہ ہماری مجلس پڑے ہمیں ان سے کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ لفظ میں ضرور کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا. مولا کرم نوازی فرمائے. صابر بھائی آپ یار روٹین کے حصے مت بناؤ یار، وہ کام کر جاؤ. زندگیوں میں تھوڑی زندگی ہے، 20 40 50 60 70 80 سال کو بہت بڑی زندگی نہیں ہے. بہت کم ٹائم کے لیے ہم لوگ آتے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو کوئی بات نہیں، آپ انہیں محبت سے تھوڑا احساس دلاتے رہیں گے. ہو سکتا ہے چلو 2 4 5 10 کو احساس دلائیں گے، 2 4 بھی نکلیں آپ کی کامیابی. بلکہ میں آپ کے دوستوں کو کہوں گا وہ ہمت کرے، وہ ممبر پہ آئیں، کوشش کریں تاکہ کم از کم یہ بغیر تحقیق والے لوگ اسے بہتر ہے کہ آپ نوجوان ہمت کر کے پڑھے لکھے آ کے مولا کی بات کریں. دیکھیں مولا کو ذکر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی فلاں بندہ آئے گا تو ذکر ہوگا، فلاں بندہ آئے گا تو ذکر ہوگا. ذکر کے لیے یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ ایک پڑھنے والا اور ایک سننے والا کوئی آئے نہ آئے 14 ضرور آتے ہیں. تو اس سے بڑی تو سعادت ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس 14 کی تشریف آوری ہو جائے. تو صابر بھائی میں تو یہی کہوں گا کہ آپ جی جی بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات ہے. اور مقصد بھی یہی ہو کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک. جو پہلے لوگ ٹاٹ پہ بیٹھ کے گٹروں پہ نیچے زمین پہ بیٹھ کے ذکر امام حسین سنتے زندہ ہو جائیں. کمال کر دیا آپ نے، بہت خوبصورت. وہ عقیدت چاہیے ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا. تھینک یو نوازش. شکریہ صابر بھائی، مولا خوش رکھے. اوکے اللہ حافظ یا علی مدد. دیکھیں جی ہر معزز اسکالر کا اپنا ایک جذبات کا اظہار ہوتا ہے جو وہ ہم سب کو دے رہا ہوتا ہے، سنا رہا ہوتا ہے، متوجہ کر رہا ہوتا ہے. تو ہر معزز اسکالر کا اپنا اپنا ہوتا ہے تو ہم کسی کو روک نہیں سکتے. لیکن یہ ہے کہ بہت اچھی باتیں ماشاءاللہ آپ سب سے سننے کو ملتی ہیں. ہمارے ساتھ ایک معزز اسکالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. میرے محترم اچھا مجتبیٰ کاظمی صاحب جہلم سے کیسے ہیں شاہ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ جی احسان ہے جی، بادشاہوں کے کرم ہے، شکر الحمدللہ. جی آپ کا پروگرام سن رہا تھا، سیدھے ایک چھوٹا سا سوال ہے جی. ٹائم نہیں آپ کا لوں گا. نہیں کوئی بات نہیں، مس نہ ہو جائے. کوئی بات نہیں، کوئی نہیں مس ہوتا. آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں، کوئی پیغام آپ اپنی طرف سے مومنین کو دینا چاہتے ہیں ضرور دیں. بسم اللہ. پہلے میرا ایک چھوٹا سوال یہ ہے کہ میں پڑھ رہا تھا کہ جب مولا کے دور میں اس سے پہلے سفیانیہ کا خروج اور قرآنیوں کا خروج ہوگا جی، وہ کیا اس چیز کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا، کون سی مخلوق ہے یہ، کیا کریں گے وہ؟ جی جی میں اس پہ بات کرتا ہوں. جی یا علی مدد، یا علی مدد. ہمارے معزز اسکالر بڑا اچھا سوال کر رہے تھے کاظمی صاحب. تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ترتیب کے ساتھ اس کا جواب دینے کی. سوال ہماری اس بچی اور بہن کا جو ہم ماشاءاللہ شروع کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہمارے معزز اسکالر آ جاتے. کوئی بات نہیں، کال اپنی جگہ امپورٹنس ہے اور سوال کا جواب تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اپنے پروگرام مکمل ہونے سے پہلے. مختصر آ جائے یا تفصیلی آ جائے، جواب ضرور کوشش کریں گے کہ پیش کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری ایک جی ہمارے ساتھ ایک معزز اسکالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سالبی ہے اور میں نا میاں والی سے بات کر رہی ہوں. آپ اپنا نام نہ بتائیں، بس اتنا ہی کافی. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آپ نام بے شک نہ بتایا کریں. جی بتائیں کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میرا آپ سے سوال تھا کہ کیا عید غدیر میں امام مہدی علیہ السلام کا تعارف کرایا گیا؟
جی ماشاءاللہ بڑے واشگاف الفاظ میں پاک رسول نے اپنے آخری بیٹے کا، ویسے سارے شہزادوں کا مگر پھر آخری بیٹے کا بڑے واشگاف الفاظ میں تعارف کرایا ہے اور بتایا ہے وہ آنے والا کون ہے اور وہ آ کے کرے گا کیا. بالکل خطبہ قدیر میں موجود ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا قدیر کا جو پروگرام ہوگا اس میں ضرور میں اس کا اظہار کروں تاکہ مومنین کو اس حوالے سے بھی آگاہی حاصل ہو. شکریہ بہت بہت آپ کا سلامت رکھے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ آپ کا عزت پردہ و سلامت رکھے اور امام کی کنیزوں میں آپ سب بیٹیوں بہنوں کو شمار فرمائے. اللہ حافظ. بڑا اچھا سوال. دیکھیں ماشاءاللہ بچی کر رہی ہے کہ قدیر میں تذکرہ ہوا. بالکل ہوا. اپنے سارے شہزادوں کا پاک رسول نے اپنی ساری اولاد طاہرہ کا ائمہ میں سے ساروں کا تذکرہ پسند فرمایا. جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، ہم ویڈیو کال اٹینڈ نہیں کر سکیں گے. آپ ہمیں آڈیو کال کر لیں تاکہ ہم آپ کو سن سکیں. جو بھی معزز کالر ہیں آپ ہمیں آڈیو کال کریں. اس وقت ہم سوال آن لائن کا پروگرام کر رہے ہیں، تو اگر آپ کرنا چاہیں تو، نہیں تو جیسے آپ کی مرضی. اور معزز سامعین، میں عرض کر رہا تھا اس بچی کا سوال کا جواب. تو ضمن میں گزارش کر رہا تھا کیا موقع مل سکتا ہے. پہلا سوال یہ تھا. بالکل موقع مل سکتا ہے. اگر ہمیں ہماری اوقات نہ ہوتی، ہم اس قابل نہ ہوتے تو کبھی بھی ہمیں یہ اپنے ذکر و فکر کے قابل ہمیں نہ بناتے، یہ کبھی ہمیں اپنی طرف متوجہ نہ کرتے. ہم بن سکتے ہیں تو یہ ہمیں مختلف حوالوں سے اپنی طرف متوجہ فرما رہے ہیں. یہ ان کی بڑی کریمی ہے، ان کا بڑا احسان ہے، ان کی بڑی شفقت ہے، ان کی بڑی مہربانی ہے. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ جو کچھ بھی ہے ان کی مہربانی. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولا علی مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. کہاں سے بات کر رہی ہیں میری بہن؟ میں نیہا ننکانہ صاحب سے بات کر رہی ہوں. ننکانہ صاحب سے. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں. میرے بابا نے کہا تھا جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ مولا امام کو سلام پیش کرتے ہیں، تو کیا میرا سلام ان کو پہنچتا ہے؟ میں آپ کے لیے سوال پوچھنا چاہتی ہوں. کیا میرا سلام ان کو پہنچتا ہے؟ اور دوسرا سوال کیا کیے؟ کیا ہم ان کی نظر میں ہیں؟ ہاں بیٹا آپ لائن پہ ہی رہے، میں آپ کا آپ کا جواب دے دیتا ہوں. بڑی بات ہے. ننکانہ صاحب سے ہماری ایک بیٹی نے بڑے دو اچھے سوال کیے. دیکھیں ہم امام زمان علیہ السلام کو جو سلام کرتے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ سلام کیا کرو. اگر ہم اس قابل نہ ہوتے وہ ہمیں سلام کے قابل نہ بناتے. اگر ادھر سے کریمی جواب کا سلسلہ نہ ہوتا تو ہم کبھی سلام ہی نہ کرتے. یقیناً ان سے جواب ملتا ہے. جواب ہے دعا. علیک السلام، تم پر بھی سلامتی ہو. امام زمان علیہ السلام ہم سب کو دعا فرماتے ہیں. ان کی دعاؤں سے ہی ہم زندہ ہیں، ان کی دعاؤں سے ہم چل رہے ہیں، ان کی دعاؤں سے ہماری زندگی کے معاملات سب چل رہے ہیں. ان کی خاص ہم پہ دعا ہے جس کی وجہ سے موالیہ نے حیدر کرار آج بھی آل محمد کی محبت تھوڑی کیوں نہ ہو ضرور مبتلا ضرور ہے. دوسرا سوال بیٹا آپ نے کیا یہ کیا ان کی ہم پہ نظر ہے. بیٹا ان کی نظر بہت زیادہ ہے ہم پہ، بہت زیادہ ہے، مگر وہ ایک وقت میں نظر پھیرتے ہیں اور وہ وقت تب ہوتا ہے جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، جب کوئی ہم حرام کاری کرتے ہیں، جب ہم کوئی غلط کاری کرتے ہیں، تب وہ ہم سے نظر پھیرتے ہیں. تو کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سے کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی ایسی خطا سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے وہ ہماری طرف سے نظر پھیر لیں. کیونکہ یہ اٹل حقیقت ہے، پرندہ اس وقت تک شکار نہیں ہوتا جب تک وہ درود پڑھتا رہے، آل محمد کے گھر پہ ثنا کرتا رہے. تو ہمارا بھی یہی حال ہے. جب ہم ان کی طرف متوجہ رہتے ہیں تو ہم گناہ کی طرف مائل نہیں ہو سکتے. جو ہی ہم گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں ان کی توجہ، ان کی نگاہ ہم سے ہٹ جاتی ہے. بس یہ چھوٹا سا عمل اگر کر لیا جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا، شکریہ بیٹا، تھینک یو. السلام علیکم. بڑی اچھا سوال بیٹی کر رہی تھی. وہ چھوٹی بچی ہی آواز سے محسوس ہو رہی ہے، اور بڑی بات ہے ہماری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں اس خوبصورت انداز سے امام کے بارے میں سوچ رہی ہیں، امام کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہیں. یہ بڑی بات ہے، یہ بہت خوش آئین بات ہے. اللہ ہماری ان بچیوں کو اسی طرح سرکار کی طرف متوجہ کیے رکھے اور خدا ان کو بھرپور توفیق دیے رکھے کہ واقعتاً حقیقتاً یہ اپنے آپ کو سرکار کی طرف متوجہ کر جائیں. کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. کیونکہ جس سردار کی ہم ریت ہیں، جس دور کے ہم لوگ ہیں، تو اس دور کے حساب سے تو ہمیں یقیناً وہ تقاضے پورے کرنے ہیں.
جو ایک حجت ہم سے چاہ رہی ہوتی ہے. تو بڑا اچھی بات ہے, بڑا اچھا سوال تھا, اس لیے میں نے بیٹی کو لائن پہ ہی مطلب کال پہ ہی جواب دے دیا. اب میں واپس آتا ہوں اسی سوال کی طرف جو ہماری اس بچی نے, ہماری بیٹی نے پوچھا تھا کہ کیا ہم امام کے وفاداروں میں شامل ہو سکتے ہیں, ہمیں شامل ہونے کا موقع مل سکتا ہے؟ بالکل مل سکتا ہے. اس کا جواب جو ابھی اشاروں میں نے دیا. ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. آپ کا تعارف؟ سید فرحان صاحب بات کر رہے ہیں. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیں جی نہیں سمجھ آئی بھائی صاحب. کیوڑا سے بات کر رہے ہیں. جی میں اسد بخاری مخاطب ہوں آپ سے. آپ حکم کیجئے. جی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام کی معرفت سے سب کچھ ہو رہا ہے, کیا یہ حقیقت ہے؟ امام کی معرفت لوگوں میں بہت کم ہے. جی کیا یہ حقیقت ہے؟ میں سوال آپ کا پراپر سمجھ نہیں سکا. آپ نے پراپر سوال نہیں کیا. سوال کریں مطلب لوگوں میں معرفت کام میں تو کیا ہو رہا ہے, میں یہ نہیں سمجھ پا رہا. مطلب اس چیز کی کیا وجہ ہے؟ ذاکرین ہے, علماء ہے, کون ہے صاحب؟ فرحان صاحب تھوڑا سا اس کو واضح فرمائیں. آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں کہ امام کی معرفت نہیں ہے تو اس وقت جو ممبروں پہ ہو رہا ہے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں یہ بات دیکھیں نا, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ ہمارے جو وہ لوگ ہیں جو گائیڈ کرنے والے ہیں مختلف حوالوں سے, جو ہمارے سامنے آتے ہیں ہمیں سمجھانے کی خاطر, ہمیں پڑھانے کی خاطر, ہمیں سکھانے کی خاطر, وہ سرکار کی معرفت پہ بات نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں عرض کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, میں آپ کے سوال کا جواب دینے لگا. سیدزادہ نے کھیوڑا سے, جہلم سے, کھیوڑا سے ہمیں کال کی پنڈ دادن خان سے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیوں نہیں ہمارے وہ صاحبان جو ذمہ داران ہیں کیوں نہیں معرفت امام زمان علیہ السلام پہ بات کر رہے. لیکن کیوں کا جواب تو سید فرحان صاحب وہی دے سکتے ہیں, لیکن جو میں محسوس کر رہا ہوں اس پہ پیچھے 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے وہ خود اتنا متوجہ نہیں ہے معرفت کی طرف, کیونکہ جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ اگلے کو وہی دیتا ہے, جس کے پاس ہو ہی نہ وہ اگلے کو نہیں دیتا. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے لوگوں کی بھی ڈیمانڈ نہیں ہے. لیکن یہاں ایک بات بڑی اہم عرض کرتا, جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہو یا نہ ہو ہمارے فرائض میں سے شامل ہے کہ ہم وہ بات کریں. ضروری نہیں ہے لوگوں کی ڈیمانڈ ہو. لوگ اب مجھ سے غدیر سننا چاہ رہے ہیں, میں نے جشن پڑھنا ہے غدیر کا, میں پوری غدیر پڑھ جاؤں اشارتاً, حالانکہ مکمل کما حق و غدیر میں پڑھ ہی نہیں سکتا, میری اوقات ہی نہیں, لیکن میں غدیر کا خطاب کر جاؤں اور میں وارث غدیر کا تذکرہ نہ کروں, یہ میرا قصور ہے. تو جس کے اندر جو چیز ہوتی ہے شاہ صاحب وہ خوب ہی منوانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے یقین کیجئے معرفت امام زمان علیہ السلام جس کے بغیر چارہ نہیں, اور جس کے بغیر موت کفر کی موت ہے, شرک کی موت ہے اور انکار کی موت ہے, اس کا تو پرچار اور اظہار اتنا زیادہ ہونا چاہیے تھا کہ آج ماشاءاللہ روئے زمین پہ سرکار کے وفادار اتنے ہوتے کہ سرکار اب تک ظہور کر چکے ہوتے. آپ معرفت کی بات فرحان صاحب کرتے ہیں, اللہ کرے ہو جائے. میں تو ان اشتہارات کو اس وقت بہت زیادہ ممبر پر ڈسکس کر رہا ہوں کہ جس میں زیر سرپرستی جس کے ہے اس کا نام اتنا چھوٹا اور باقیوں کے نام اتنے بڑے. اتنا بڑا دکھ. معرفت کا آغاز کہاں سے لیں گے؟ کم از کم جس ذات نے, جس کی زیر سرپرستی ذکر ہے, جس ذات نے شرف قبولیت بخشنا ہے, جو اس وقت اللہ کے تمام ارادوں کا مظہر ہے, خدا کی تمام مرضیوں کا مظہر ہے, جو مشیت ہے خدا بند عالم کی, جو رسول کی دستار کا وارث ہے, اور جو ذکر حسین کا اور کربلا کا جو وارث ہے, اس کا نام اتنا چھوٹا ہوتا ہے, زیر سرپرستی قائم آل محمد اتنا چھوٹا. اور ہم جیسے کتابوں کی بیساکھیوں کا سہارا لے کر ممبر پہ آنے والوں کے نام اتنے بڑے, تصویریں اتنے بڑی, یہ نامناسب ہے. بہت بڑا نام آدھ اشتہار پہ سرکار زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا ہونا چاہیے, باقیوں کے نام چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے, اتنے مختصر سے ہونے چاہیے, کوئی آئے نہ آئے. بلکہ میں کیا بتاؤں فرحان صاحب,
لوگ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ تو کہتے ہیں اشتہار میں نام سرکار کا بڑا ہو اور باقیوں کے چھوٹے ہوں، پڑھنے والوں کے چھوٹے نام دے تو لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں مجلس مولا کے لیے کرا رہے ہو یا بندوں کے لیے کرا رہے ہو؟ تو بابا جب مولا کے لیے کرا رہے ہو 14 آ جاتے ہیں تو آ جائے تو بسم اللہ، نہ آئے تو آپ کو پشمان ہونے کی ضرورت نہیں. اس بات سے ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے جو یہ کرانے والے پروگرام ہیں ان میں کہیں ریاکاری شامل نہ ہو جائے اور وہ چیز نہ شامل ہو جائے جو امام کو پسند نہیں اور امام ہی نہ آئے. اس سے زیادہ اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ پڑھنے والے سننے والے آئے نہ آئے کوئی وقت نہیں ہے، معصوم تو ضرور تشریف لے کے آئے نا. تو یہ ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ یہ ایسا کریں اور کرنا چاہیے. لوگ نہ بھی لینا چاہیے، لوگوں کو دینا چاہیے، لوگ متوجہ نہ بھی ہونا چاہیے، لوگوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں. سرکار زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ذات گرامی قدر اس وقت کائنات میں مرکز و محور کائنات ہیں. سرکار ہیں تو نظام نبض حیات کائنات چل رہی ہے، سرکار نہیں تو کوئی چیز بھی کسی کام کی نہیں ہے. تو معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، یہ بڑا اہم سوال تھا جو پنڈ دادن خان کھیوڑا نمک کی کانوں کے علاقے سے سید فرحان صاحب نے کیا. اور امید کرتا ہوں فرحان صاحب سن بھی رہے ہوں گے بیٹھ کے، اور انشاءاللہ اس بات کو آگے بھی دیکھیں گے. اور اس سوال کے کئی پہلو اور بھی ہیں، مطلب ایک دو سخت پہلو اور بھی ہیں. دیکھیں ایک چلو اشارتاً میں ایک اور پہلو عرض کر دیتا ہوں. سرکار نے آ کے کائنات میں نظام عدل کو قائم کرنا ہے. عدل کا آپ کو پتہ ہے انصاف اور ہوتا ہے، عدل اور ہوتا ہے. انصاف ہوتا ہے برابر برابر سب میں تقسیم کرنا، عدل ہوتا ہے جو جس چیز کا حقدار ہو اس کو وہ چیز دینا. نظام عدل کے نفاذ پر یا نظام عدل کے قائم ہونے پر بڑے بڑے کم لوگ ٹھہریں گے، بڑے بڑے لوگ پتہ نہیں کیسے وہ ٹھہر بھی پاتے ہیں یا نہیں. اب جب ہونا ہے نظام عدل کا قیام یا نفاذ، اور پھر آپ خود محسوس کریں وہاں لوگ کیسے ٹھہریں گے. ٹھہرنا چاہیے. اور اسی خوف سے یا شاید کیا وجہ ہو سکتی ہے پوری مجلس میں تذکرہ اشارتاً ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو صرف دعا امام زمانہ تک ہوتا ہے. میرا خیال ہے پوری مجلس پڑھنی چاہیے سرکار زمانہ پہ. کربلا والوں کی وفا لوگوں کو یاد کرانی چاہیے کہ کربلا والوں نے اپنے امام سے کیسے وفا کی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیں نعرہ حیدری کر کے داد دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ جیسے کربلا والوں نے اپنے امام سے وفا کی، ہم نے اپنے امام سے وفا کرنی ہے. ہم نے اپنے امام کو وہ وفا کا اظہار پیش کرنا ہے. جیسے کربلا والوں نے عشق کیا، ہم نے اپنے زمانے کی حجت سے کرنے. کیا کرے؟ اللہ نے بھیجا جو اس دور میں ہے، علی کل شیء قدیر نے بھیجا جو غیبت میں ہے. تو اس حوالے سے اور بھی بہت سارے جوابات بنتے ہیں. سید فرحان صاحب امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ میں گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر پایا ہوں گا. میں آتا ہوں جب تک ہمارے نیکسٹ موزز اسکالر نہیں آتے میں اس سوال کی طرف آتا ہوں جو ہم سے بچی نے کیا تھا کہ ہمیں موقع مل سکتا ہے، یقیناً مل سکتا ہے. تو وفاداروں میں، سرکار کے جانثاروں میں، سرکار کے عاشقوں میں شامل ہونے کے لیے کچھ کرائٹیریاز ہیں، جن میں سب سے پہلا کرائٹیریا یہ ہے کہ امر امام کی اس لیول پہ اپنے آپ کو لانا کہ جہاں کیوں، کیا، کب، کیسے نہ ہو، صرف یہ ہو جی حاضر لبیک آرڈر کیجئے. بالکل ہو سکتے مگر کم از کم کیفیت یہ ہو. مولا سرکار صاحب و زمان کو امر دیں اور ہم کہیں نہیں مولا یہ کیوں، یہ کیسے، یہ کہاں لکھا ہے؟ نہیں، حجت نے کہہ دیا تو لبیک، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. بالکل ہو سکتے ہیں شامل، مگر اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ حجت کی مرضی پہ چلنا پڑے گا، کیونکہ حجت ہمارے لیے کائنات میں سب سے بڑی خیر خواہ ہستی ہے خدا کی طرف سے. دوسری چیز اگر ہم شامل ہونا چاہتے ہیں ان وفاداروں میں، بڑی اہم چیز ہے معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، وہ ہے ان سے وفا کا اظہار کرنے کے بعد کسی صلے کی تمنا مت رکھنا، نہ رکھنا. یعنی اگر میں نے کیا تو مجھے کیا دیں گے، نو، کسی قسم کے صلے کی تمنا مت رکھنا. بلکہ اگر ان کے لیے کچھ کرو یا ان کے امر پہ کچھ کرو تو شکر خدا کا ادا کرو، انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا. دوسری چیز یہ ہے سرکار کے وفاداروں میں شامل ہونے کا بہترین کرائٹیریا. تیسری چیز اس سے بڑی اہم، سرکار کے اس وفاداری میں ظاہر ہونے والے نظام کے مطابق اپنے آپ کو اس لیول پہ لا کھڑا کرنا تاکہ کوئی چیز نفس کو نہ ٹکرائے. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں، میں کال لے لوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. علامہ صاحب ہیں؟ اسد بخاری آپ سے مخاطب ہوں. کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، درشا بات کر رہا ہوں سے علامہ صاحب.
सियालकोट से हैदर शाह साहब, इस वक्त हम सवाल ऑनलाइन का प्रोग्राम कर रहे हैं, पूरी दुनिया से सवाल आ रहे हैं, हुक्म कीजिए, कुछ कहना पूछना चाहेंगे? नहीं, मैंने तो अपनी मजलिस के लिए बात करनी थी, तो मैं वो जो है उस पे ही आ जाता हूँ, फिर ऑनलाइन तो मजलिस के लिए बाद में बात कर लेता हूँ। ऑनलाइन कोई मौला पे सवाल करना है तो कर लीजिए, वरना आपके पास वो जो भाई शेड्यूल बनाते उनका तो नंबर होगा ना? नहीं, वो आपने उस वक्त भी कहा था जब आए थे, तो उस पर मैंने कहा था नंबर दे दो, दूसरे नंबर नहीं दिया था मुझे कोई। चलें, आपको हम, मुझे तो आपके नंबर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम माजरत खां हैं, हमसे कोताही हो गई होगी, तो हम आपको आज नंबर दे देते हैं इंशाअल्लाह, माफ़ी चाहते हैं। हाँ जी, तो चले कोई नहीं शाह साहब, आप हमारे पुत्र में माफी क्यों, शुक्रिया, हमारे बड़े हैं, मोहसन है हमारे। शुक्रिया, शुक्रिया। उसका नंबर जरा काइंडली सेंड जी, प्रोग्राम के बाद हम आपको सेंड कर देंगे। आप मजालिस पढ़ाना तो चाह रहे हैं, ये बताएं आपने मेरी किताबों से सीखा क्या है? किस लेवल पे आप अपने आप को इमाम के वफादार? किताब से सीखा, बीबी फीदा वाली किताब से मैंने सीखा है कि उन्होंने सारी उम्र मौला के घर की ड्यूटी की, उन्होंने याद ली, सवाल नहीं किया, किताब सुन रहा था, सवाल नहीं किया। लेकिन मैं सुन रहा था, तो मैं अभी अपने मनोई को भी यही बात बता रहा था कि लामा साहब ये बात सुनिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी बात है हैदर शाह जी, आपने गौर फरमाया, अल्लाह खुश रखे आपको। इंशाअल्लाह मैं नंबर भिजवा देता हूँ। हाँ जी, जी, बहुत शुक्रिया। शेड्यूल के साथ मजलिस भी देनी है, मैं 2 साल से आपके पीछे हूँ। मेरी तो फीस ही बड़ी सख्त है शाह साहब। मैं 2 साल से आपके पीछे हूँ, तो आपने मुझे टाइम नहीं अभी तक दिया। देव साल में कोई कम से कम 200 चक्कर तो लगाते ना, आते जाते, फिर हो सकता है हम आपको कहना ही ना पड़ता, हम पहुंच जाते। कोटली मीर अली शाह में मिला हूँ, फिर एक डेरे में आप आए थे, मैं उधर मिला हूँ आपको, कितनी दफा तो मिला था आपको मजलिस। आप आए, हमारे साथ बैठे, हमारे पास लाहौर आए, आप तशरीफ रखें। आपको कॉल की थी तो शाह साहब आप सिंध में थे। नहीं, ऐसे वक्त में ना आए ना जब मैं सिंध में हूँ, ऐसे वक्त में तशरीफ लें जब मैं पंजाब में हूँ, तो आप तशरीफ लाएं तो इंशाल्लाह बैठ के ज़रा थोड़ा सा आपको गुजारिश करेंगे कि आपके पास क्यों आना चाह रहे हैं, मकसद क्या है। देखें हैदर शाह जी, बगैर पैसे के आज कोई आने के लिए तैयार नहीं है। आपका भाई अगर मौला की खातिर जा रहे हैं तो कोई दर्द तो होगा ना, कोई मकसद तो होगा ना। मैं असल में मौलाना साहब ये चाहता हूँ कि मेरा गाँव है अहले सुन्नत का पूरा जी, मेरा एक घर है अहले तशरीह का जी। हमारी सालाना मजलिस होती है 23 मुहर्रम को। अच्छा चलें देख तो लेते हैं। लोग कुछ सीखने को मिले। नहीं, इतने सारे बंदे मिंबर पे पढ़ रहे हैं, वो नहीं सिखाएंगे? नहीं, वो मेरे पास मुख्तसर से मैं बंदे रखता हूँ, मैं इतनी ज्यादा बड़ी मजलिस नहीं, मुख्तसर से बंदों में आपने मुझे क्यों शामिल किया है? मार्केट भरी पड़ी है शाह साहब। क्योंकि आप नहीं, मैंने आपको इसलिए शामिल किया है कि आपसे कुछ हमें मिलता है, आप हमारे बहुत सारे आप नई नेचर को कुछ दे रहे हैं, कुछ आपसे डिलीवर हो रहा है, इस वजह से आपको मैंने जो है ना ये फोन किया है, और इस वजह से मैं आपको जो है ना अपनी मजलिस में शामिल करना चाहता हूँ। चलें देख लेते हैं, जो इमाम का हुक्म होगा मैं आपको नंबर उस भाई का, मैनेजमेंट वाले का भिजवा दूंगा। बहुत शुक्रिया शाह साहब कॉल करने के, बहुत शुक्रिया। ओके जी। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा था वो सवाल का जवाब कि हम कैसे हो सकते हैं। मैंने 2-3 नुक्ते बताए, उम्मीद है हमारी उस बच्ची, उस बेटी को ज़रूर ये बात उनके कानों तक पहुंच चुकी होगी, बल्कि बाकी सामीन ने भी ज़रूर गौर फरमाया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कुरान में कर्ज़ हसना के हवाले से है, तो इससे क्या मुराद है? बहुत सारे मुरादात हैं, तो एक मुख्तसर सी मुराद में आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। अल्लाह को अगर कर्ज दो, हालांकि वो कायनात का मालिक है, वो किस अंदाज से इजहार फरमा रहा है, तो इस पर ज़रा गौर फरमाइएगा। इसका मतलब है अगर खुदा की खातिर मखलूक खुदा से कोई भलाई कर लो, खुदा इसका कई गुना तुम्हें ज़्यादा पलटाई और लौटाएगा। अगर उसकी मखलूक से प्यार कर लो तो। इसी तरह डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल अल्लाह मकामहू ने बड़ा खूबसूरत 2 मिसरे कहे थे कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। वो तो ये फरमा रहे हैं। तो बस यही है कि मखलूक खुदा के साथ भलाई कर ली जाए, मखलूक खुदा की परेशानियां अगर दूर कर सकते हो, तकलीफ़ें दूर कर सकते हो, कि उनकी मदद कर सकते हो किसी भी हवाले से, ज़रूरी नहीं माल से हो, बंदा तसल्ली दे देता है, बंदा ढारस दे देता है, बंदा कोई थोड़ा सा अच्छे बोल लेता है। वो क्या कहते हैं, डॉक्टर के सामने जब कोई मरीज जाता है तो डॉक्टर को ये ट्रेनिंग दी जाती है, सबसे पहले उन्हें अच्छी गुफ्तगू करनी है, उसको इतनी तसल्ली देनी ताकि आधी बीमारी उसकी ख़त्म हो जाए। तो ये है सूरत। अगर कुछ कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए। उसके बाद हमारे पास एक सवाल आया था कि शऊर और लाशऊर में फ़र्क क्या है। देखें, ये एक बड़ा अहम टॉपिक है। ज़ीशान भाई ने दुबई से हमसे सवाल किया था, बहुत अहम टॉपिक है। शऊर को इंग्लिश में कहते हैं अवेयरनेस, किसी चीज़ के बारे में अवेयर होना, उस चीज़ का शऊर होना, उस चीज़ के बारे में आगाही होना। लाशऊर क्या है?
لاشعور یہ ہے کہ ایک چیز حقیقت میں چھپی ہے، اس کو ادراک کرنا، اس کو پرکھنا، اس کو تلاش کرنا، اس تک پہنچنا، یہ ہے لاشعور۔ اکثر صاحبان جو زمین پہ چل رہے ہیں ہم جیسے، وہ جو چیز لاشعور میں ہے، جو حقیقت میں ہے، جس کو ہم نے درک کرنا ہے، جس تک ہم نے پہنچنا ہے، اس کی طرف بڑے کم متوجہ ہوتے ہیں، اور بس صرف جو سامنے ہمارے ہے، جو تھوڑے ہمارے شعور میں ہوتے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں اویئرنیس ہے، اس کی طرف متوجہ ضرور ہوتے ہیں۔ ایک معنی اور بھی ہے شعور کا۔ شعور کہتے ہیں عقل کی، آگاہی کی بلندی، یعنی ایسی چیز جس میں انسان حق اور باطل میں تمیز کر سکے، پتہ ہو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ ہے ایک صحیح معنی اویئرنیس۔ ایک تو ہے سطحی اویئرنیس جو میں نے پہلے بتائی ہے، عام فہم اویئرنیس، عام فہم شعور۔ ایک ہے شعور یعنی عقل کی بلندی کا کمال معیار، یہ ہے شعور، یعنی جہاں سچ اور جھوٹ میں فرق محسوس ہو سکے، جہاں حق اور باطل میں فرق محسوس ہو سکے، جہاں صحیح اور غلط میں فرق محسوس ہو سکے، تو یہ کیفیت ہے۔ اس آگے آپ نے آگے لکھا تھا، پوچھا تھا کہ لاشعور کو بیدار کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ حضور لاشعور کی بیداری کے لیے روح کا پاکیزہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ روح کو آلود مت کیجئے، یعنی جب گناہ کرتا ہے جسم، آلود ہوتی ہے روح، غلطیاں کرتا ہے جسم، آلود ہوتی ہے روح۔ تو اس روح کو اگر آپ آلودگی سے بچا لو، جگہ جگہ زخمی ہونے سے بچا لو، تو لاشعور بھی ماشاءاللہ بیدار ہو جائے گا۔ اور لاشعور بیدار ہو گیا تو پھر میرا خیال ہے اے انسان، مولا علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ کے خطبے کا وہ خوبصورت جملہ، انسان تو عالم اکبر ہے، تو چاہے تو ایک نئی کائنات بنا سکتا ہے۔ یہ ہے لاشعور کا بیدار ہونا۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا کہ عریضہ کیسا پتہ چلے گا امام تک پہنچ گیا ہے؟ بڑا اچھا سوال تھا۔ معزز سامعین، ہم آپ سے بس مختصر ٹائم اور بیٹھ سکیں گے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ مہمان تشریف لا رہے ہیں قافلے کی صورت میں مسجد جمکران، ان کی خدمت کے لیے ہمیں پہنچنا ہے، وہ انتظار میں ہے۔ مختصر سے جوابات میں اس لیے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور امید کر رہا ہوں ان جوابوں کے ذریعے ہی آپ اپنے اپنے جو تسلی اور تشفی چاہ رہے ہیں اپنے ذہنوں کی، اپنے سوچوں کی، ضرور آپ ان تک پہنچیں گے۔ سوال ہم سے یہ کیا گیا تھا کہ عریضہ کیسے پتہ چلے گی امام تک پہنچ گیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے کاموں کا ہو جانا، ہمارے مسائل کا حل ہو جانا، ہماری جو سوالات ہیں ان کا جوابات کا کسی نہ کسی انداز سے، کسی بندے سے، کسی ذریعے سے ہمیں مل جانا، یہ دلیل ہے ہمارے خط ہمارے امام تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ دلیل ہے۔ اگر ہمارے خط امام تک نہ پہنچتے ہوتے تو کسی نہ کسی ذریعے سے ہم تک جوابات نہیں پہنچتے۔ دوسری بات، جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیدی صاحب کب سے دیکھ رہے ہیں پروگرام؟ آج فرسٹ ٹائم دیکھا یا اس سے پہلے بھی دیکھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی ایک دو بار اتفاق ہوا ہے، لیکن اتنی ڈیٹیل سے نہیں، بس ابھی تھوڑے دن پہلے ہی آن لائن آپ کو میں دیکھنا شروع کیا ہے۔ اچھا اچھا، حکم کیجیے زیدی صاحب، پلیز بسم اللہ فرمائیے۔ اچھا، ایک سوال ہے کہ اگر ایک جیسے فیملی اسٹرکچر ہمارے یہاں کمبائنڈ فیملی اسٹرکچر ہے ہمارے معاشرے میں، تو ایک باپ کو اپنی اولاد کے حقوق اپنے جب اس سے بینگ ایز اے فادر بچے چھوٹے ہیں تو وہ اپنے حقوق پورے نہیں کر پاتے کسی وجہ سے، فائنینشیل حوالے سے یہ میں کوشچن کر رہا ہوں، اور وہی باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اولاد جوان ہو جاتی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے، تو اس اولاد پہ کیا فرض ہے؟ وہ اپنے باپ کے حقوق پورے کرنے کس طرح کرے؟ اور وہ ان کا اولاد کا یہ کہنا ہو کہ میں زیدی صاحب میں زیدی صاحب سمجھ گیا آپ کی بات۔ میں مختصر سا جواب، میں آپ کی کال ڈراپ نہیں کروں گا، میں آپ کی کال کے دوران ہی دینا چاہوں گا۔ اگر اسے منسلک بات آپ تک مکمل نہ پہنچ سکے آپ پھر فرمائیے گا، پھر اس پہ میں گفتگو کر لوں گا۔ حضور بات صرف اتنی سی ہے، اولاد کے لیے خدا نے والدین کو رب کہا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مربی ہیں خدا مند عالم کی طرف سے، والدین مربی ہیں مخلوق کے جو پال رہے ہیں۔ دینے والے ذات خدا مند عالم کی ہے، پیدا کرنے والی ذات خدا مند عالم کی ہے، لیکن وہ زمین پہ اللہ نے قرآن میں رب کہا ہے۔ حضور بات یہ ہے کہ اپنے والدین اپنی مجبوریوں کی وجہ سے اگر اولاد کو مکمل وہ چیزیں فراہم نہیں کر سکتے
تو بھی اولاد کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ والدین کو کہے آپ نے نہیں کیا تھا تو ہم بھی نہیں کریں گے. ایک چیز کا دینا اولاد نہیں دے سکتی کہ والدین نے علی علی کرنا سکھایا, حسین حسین کرنا سکھایا, وہ احسان بھی اولاد نہیں اتار سکتی. ماں پیشاب والی جگہ پہ خود سو کے سوکھی جگہ پہ اولاد کو سلاتی رہی, باپ بچپن میں اپنے منہ کے نوالے اولاد کو کھلاتا رہا, ایک دینے کا بھی دین نہیں دے سکتی. یہ اولاد کو حق حاصل نہیں کہ وہ والدین کو کہے. اگر یہ حق خدا دیتا تو قرآن میں اللہ یہ نہ کہتا کہ والدین کو اف تک نہ کہو. ایسی کوئی بات نہیں. اللہ کرے ہمارے جوانوں کو یہ جو ہوا لگ رہی ہے معاشرے میں ان لوگوں کی کہ جنہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا, خدا کرے ہوا ہمارے جوانوں کو علی والوں کو نہ لگے تاکہ اس قسم کے جملے کہہ کے والدین کے دل نہ دکھائیں. جی زیدی صاحب فرمائیے. بالکل قبلہ آپ نے دل فرمایا, بہت شکریہ, رہنمائی ہو گئی. کیونکہ کچھ ایسے میری نظر میں تھے ایک دوست, اس کے حوالے سے میں وہ بھی آن لائن سن رہے ہیں اس وقت, میں چاہ رہا تھا کہ وہ بھی جو ہے نا اس سوال سے مستفید ہوں آپ کی جواب سے. یعنی تو اس میں یہ بتائیے گا کہ یعنی باپ سامنے موجود ہو اور اولاد ان کو سلام بھی نہ کرے تو کیا اس باپ پہ بیتی ہوگی؟ اس حوالے سے تھوڑا سا پلیز ڈیٹیل بیان کریں. بس حضور میں اس پہ یہی کہوں گا کہ اولاد کوئی وقت نہیں, اپنا وقت کوئی دیر نہیں لگتی پاسا پلٹتے ہوئے, کوئی بات نہیں, وہ بھی باپ بنے گا, جو کرے گا وہ بھرے گا. جی میں عرض کر رہا ہوں نا, یہ حق حاصل نہیں اولاد کو کہ اس قسم کے رویے رکھے, باپ سامنے بیٹھے سلام بھی نہ کرے. حق بنتا ہے باپ سلام کا جواب نہ بھی دے, اولاد کا حق بنتا ہے باپ کو سلام کرے. باپ اولاد کی تمنا خواہشیں پوری نہ بھی کرے, اولاد پہ لازم ہے کہ وہ باپ کو اوبے کرے, جی کرے. ایک مثال دی جاتی ہے کہ یہاں تک احکامات ہے احادیث فرامین کی روشنی میں, اگر باپ کہہ دے یہ اڑتا ہوا کوا لال ہے تو اولاد کو چاہیے وہ باپ کو مت جھٹلائے, وہ کہہ دے بالکل اڑتا ہوا کوا لال ہے, حالانکہ وہ کوا کالا ہوتا ہے. تو معصومین تو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں اولادوں کو جو ان کے والدین کے لیے فرما بردار بنے. اور یاد رکھیے گا زیدی صاحب, میں آپ کے ذریعے پیغام دینا چاہ رہا ہوں, جو اولاد والدین کا احترام نہیں جانتی وہ امام کا احترام بھی نہیں جانتی. بہت شکریہ, آپ نے ڈیٹیل سے بتایا. ایک اور چیز یہیں پہ میں اس کو تھوڑا سا اس کے گہری لے لوں گا اس کو. اس باپ نے سپوز اپنے باپ کی عزت نہ کی ہوگی جب اس کا باپ جوان تھا, یہ سمجھ گیا میں. اگر اس کی اولاد اس کی نہیں کر رہی تو یقیناً اس نے نہیں کی تھی تو اولاد نہیں کر رہی, لیکن اس کی اولاد کو یہ حق حاصل نہیں کہ اگر اس نے یعنی باپ نے اپنے باپ کی نہیں کی تو وہ بھگتے گا, مگر اولاد کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دادے کا بدلہ باپ سے لے. بہت شکریہ, شکریہ زید صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو. اچھا جی, میں سوال پہ بات کر رہا تھا. اگر معزز سامعین کو یاد ہو کہ ہمارے عریضے امام تک پہنچتے ہیں تو ہم الحمدللہ لکھتے ہیں اور مختلف حوالوں سے امام ہمیں شفقت فرماتے ہوئے جواب عنایت فرماتے ہیں. کسی بندے کے ذریعے کسی کی زبان سے نکلوا دیتے ہیں, کہیں راستہ جاتے ہوئے کوئی ایسی چیز ہمارے کانوں میں پڑ جاتی ہے, جواب ملتے ہیں تو ہم خط لکھتے ہیں. یہ دلیل ہے کوئی ہمارا ہے تو ہم خط لکھتے ہیں. اور عزیزوں کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا ہوں, ضروری نہیں کہ آپ 14 اور 15 کے درمیانی شام کو یعنی رات کو آپ یعنی نیمہ شعبان کو آپ سرکار کی خدمت مریضہ لکھیں. حکم ہے کسی وقت بھی آپ کو پریشانی لاحق ہے, آپ کو تکلیف درپیش ہے, آپ مصلی بچھا کے 2 رکعت حضرت امام زمان علیہ السلام ادا کر کے سرکار کی خدمت میں عریضہ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال تھا کہ رجوع امام کیسے کر سکتے ہیں, امام کی طرف رجوع کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں, رجوع کرنے کے لیے سرکار کی طرف اس کا ایک ہی کلیہ اور بہترین کلیہ ہے, امید کی آخری کرن سمجھ کے اپنا سب سے بڑا پہلا اور آخری خیرخواہ سمجھ کے اپنے دل کی بات امام کو کرنا, یہ رجوع کرنا ہے. میں فرمان معصوم پڑھ رہا تھا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو, معصوم نے کسی کو فرمایا مسئلہ درپیش ہو اور ہم تم سے دور رہتے ہوں, یعنی اس دور کی بات ہے جب حجت خدا سامنے موجود تھے مگر دور تھے, سرکار نے فرمایا تم اپنے لبوں کو حرکت دیا کرو, ہم تمہارے تک جواب پہنچا دیا کریں گے. تو ضرور رجوع کرنا چاہیے اسی سے کہ جو نہ سناتا ہے, نہ جتلاتا ہے, نہ احسان دکھاتا ہے, وہ ہے ہمارا زمانے کا امام, اور ان کی خدمت میں ضرور رجوع کرنا چاہیے. ایک اچھے فرمانبردار مطیع ریت کے افراد کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے سردار سے رجوع کرے. اور میں یہاں ایک معرفت کی بات چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا.
اگر ہمارے موالیان حیدر کرار زمانے کے امام کی طرف رجوع کرنا شروع کر دے، ہو سکتا ہے جو لمحات امام گریہ فرما رہے ہوں وہ لمحات ان کی طرف متوجہ ہو جائیں، چلو کچھ لمحات تو امام کا خون رونا رک جائے گا. یہ بہت اچھا عمل ہے، ضرور کرنا چاہیے. اس کے بعد ہمارے پاس سوال آیا تھا کہ اتنے سارے محبان آل محمد زمین میں موجود ہیں تو 313 کیوں نہیں؟ اس میں کافی دفعہ گزارش کر چکا ہوں، لیکن سوال تو سوال ہوتے ہیں، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. یہ تعداد سرکار کے جو مین خواص ہیں وفادار ہیں وہ 313 مرد ہیں اور 50 خواتین ہیں، تعداد ہے 363. انشاءاللہ اب تو لوگ متوجہ ہونا شروع ہو رہے ہیں، انشاءاللہ یہ تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی. سرکار کرم فرمائیں گے، احسان فرمائیں گے، سرکار ہمیں ہماری کوتاہیوں سے پردہ پوشی فرمائیں گے. سرکار ہمارے لیے ضرور جو دعا فرما رہے ہیں، ہمیں اپنی طرف متوجہ فرما رہی ہیں، ان کا بڑا احسان ہے، بڑی کرمی فرمائیں گے. مایوس نہیں ہیں شاہ خوباں کے بھکاری، تقسیم تو ایک دن حسن کی خیرات بھی ہوگی، انشاءاللہ ضرور ہوگی. ہم مایوس نہیں ہیں، بلکہ بڑی کریمی ہو جائے گی. آہستہ آہستہ متوجہ ہو رہے ہیں، لیکن یہاں صرف ایک چیز ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے، ہر بندے کو اپنی اپنی ذمہ داری محسوس کرنی ہوگی. سرکار کے حوالے سے اتنی محسوس کرنی ہوگی کہ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا جاگنا، اس کا سونا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی نوکری، اس کے کاروبار، اس کے اولاد کی پرورش، اس کا گھر کے معاملات، سب چیز سرکار کے لیے ہوں. تو میرا خیال ہے انشاءاللہ یہ کیفیت ہو جائے گی. اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال تھا کہ ہاں یہی معزز سامعین ہمارے پاس سوال تھے، شاید کوئی رہ گیا تو میں معذرت خواہ ہوں، مجبوری ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو ٹائم دینا ہے. آج ہم آپ سے اتنی دیر مخاطب ہو سکیں گے. ہماری ڈھیروں دعائیں آپ سب کے لیے، آپ کی کالز کا، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. آپ نے بہت شفقت کی، آپ نے بہت سارے خوبصورت سوالات کر کے نہ صرف تمام مولا کے چاہنے والوں کے حوصلے بڑھائے، بلکہ ہمیں بھی آپ نے انکریج کیا، آپ نے بھی ہمیں سرکار کی طرف متوجہ ہونے کا اور زیادہ حوصلہ دیا. اور انشاءاللہ اسی طرح ہم مصروف سفر رہیں گے جب تک سرکار کا خروج نہیں ہوتا، اور ہم سب مل کے رہیں گے، انشاءاللہ مل کے رہیں گے. ایسا نہیں ہے علیحدہ علیحدہ نہیں، ہم سب مل کے سرکار کی خاطر اپنے فیصلے، اپنے معاملات امام پہ چھوڑیں گے، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والی ذات ہے. بہت شکریہ معزز سامعین. خداوند عالم ہم سب کو امام کی معرفت نصیب فرمائے. خداوند عالم امام کی معرفت میں جو ہماری خطائیں ہیں، جو ہمارے گناہ ہیں، جو ہماری لغزشی ہیں، وہ معاف فرمائے. خداوند عالم امام کی معرفت میں جو ہماری کوتاہیوں کی رکاوٹیں ہیں وہ دور فرمائے. خداوند عالم ہمارے شعور کو امام کی خاطر بلند فرمائے. خداوند عالم ہمیں امام کا استقبال کرنے والوں میں شمار فرمائے. خداوند عالم تمام محبان آل محمد جہاں جہاں موجود ہیں سب کو امام کے قابل بنائے. خداوند عالم ہماری مستورات مائیں بہنیں بیٹیاں جہاں جہاں رہتی ہیں ان کو کنیزان امام میں شمار فرمائے. خداوند عالم ظہور امام پر ہمارے دنیا سے جانے والوں کو قبروں سے اٹھا کر امام کے لشکر میں شامل فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام وارث. اللہ حافظ. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام.